محمد النبي الذي ولدت البركة بذاته ومحياه وتعقبت الأعوان بذكر ذكره ورجعه. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عمد وعدہ کا بھی انتہا وہ بے کرم فضل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو یہاں پر اس کے گھر میں جمع کر کے اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے. یا آپ لوگ جب تک بھی بیٹھیں گے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کوئی وائرس نہیں آتا، گھبراؤ مت. آپ لوگ ایمان ذرا مضبوط کر لے کے بیٹھو. ڈر جا کے کہ آ جاتا ہمارے کو جا کے پکڑ لیتا بول کے سمجھ کے بیٹھیں گے تو پھر تمہارے عقیدے کے حساب سے برابر آ جاتا. عقیدہ مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مقدر میں بیماری دینا ہے، تم جا کے بڑے بڑے محلات میں پورے دروازے بند کر کے بیٹھو تب بھی اللہ بیماری دے دیتا ہے. جب اللہ نہیں دینا چاہتا، مقدر میں نہیں ہے آپ کی بیماری، آپ 50 نہیں 1000 لوگوں کے سامنے بیٹھے تو بھی آپ کو بیماری نہیں آتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور حضور نے فرمایا ہے. تو خیر ایک دو تین باتیں ذرا تھوڑا آپ سے یہ جو وائرس ہے اس کے بارے میں ایک دو تین باتیں بتا کر انشاءاللہ میں اپنا عنوان شروع کروں گا. اس لیے کہ ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں، ڈر رہے ہیں کیا ہوتا کہ آ جاتا ہے کہ ہمارے کو لگتا شاید ہوتے. تو یہ بات آپ کو بتا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کریں آپ، سرکار دو عالم نے کیا فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لا عدوا، سرکار کی حدیث پاک، لا عدوا ولا طیرتا ولا حام ولا سفر. اس کا معنی کیا ہے؟ اسلام میں کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے. متعدی کا معنی ایک سے دوسرے کو آتی، بلکہ یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ بولیں گے پھر آتی ہے نا حضرت، اب ایک کو لگ کے دوسرے کو چاہتی ہے نا، تو تمہارے کیسا معلوم اس کا لگا بول کے؟ تم ڈاکٹر ہے کیا؟ اس کا لگا بول کے کیسے معلوم؟ اللہ اس کو بھی بیماری دیا ہے، اس کو آئی ہے. تو مقدر میں جس کی بیماری ہے اس کو آتی ہے. کسی کو لگنے سے بیماری، یہ انگریزوں کا عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ نہیں. آپ کو حضور کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ تو حضور کی بات پر جب یقین ہے تو ایک دوسرے کو لگنے سے بیماری نہیں آتی. اگر مقدر میں آنا ہے تو ضرور آ جاتی ہے، آپ لگنے کی بھی ضرورت نہیں، ویسے بھی آ جاتی ہے. دوسری بات، اب ہمارے کیا بولتے ہیں انڈیا میں الحمدللہ بہت لاکھ درجے بہتر ہے. ابھی بھی سعودی عرب والوں کے جیسا کچا ایمان تو نہیں ہے الحمدللہ ہمارا. سمجھ میں آپ بولیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو یمین اللہ بولے. سرکار حجر اسود جو ہے نا، جس کو بوسا دیتے نا، اس کو بولے یمین اللہ، یعنی اللہ کا سیدھا ہاتھ. اللہ کا، اب وائرس اللہ کے ہاتھ میں لگتا کیا جی؟ اب یہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں کہتے وہ اس کو چومے تو کہتے یہ کو لگ جاتا، کہتے وائرس ہے اس کو پکڑا تو اسے لگتا، کہتے پھر وہ پتھر کو دوسرے لوگ چومے تو ان کو لگ جاتا. کہتے اب ان کے عقیدوں پر پتھر پڑا ہوا ہے، نہ حدیث پڑھتے یا نہیں پڑھتے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ارے سرکار دو عالم کی بات پر تو یقین کرو. کم سے کم مکہ مکرمہ ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں جانے کے بعد اس کے در و دیوار کو دیکھ کر خانے کعبہ کو جو دعا کریں گے اللہ قبول کرتے ہیں. ایک بات سنیں آپ، 50 بار سن کے رہتے ہیں آپ یہ بات کہ آپ خانے کعبہ کو دیکھو، وائرس نہیں، بڑا سے بڑا بیمار بھی اگر ہے انہیں وہاں جا کے کعبے کو دیکھ کے دعا کرا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے یقینا. یہ حقیقت میں اسلام بتاتا ہے. اور قبول ہوئے بھی ہے، ایسا نہیں ہے آپ کو قبول نہیں ہے، نہیں قبول ہوئے بھی ہے باقاعدہ. سرکار دو عالم نے کعبے کے پاس کتنے جگہ بتایا کعبے کو دیکھ کر دعا قبول ہوتی ہے. حجر اسود کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. مقام ابراہیم جو ہے نا اس کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک چھوٹا سا ایک کونا ہوتا ہے
مکے میں کعبے میں 4 کونے ہیں نا، اس میں سے ایک کونا ہوتا ہے جہاں پر کپڑا تھوڑا سا نکالا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا، آپ دیکھیں ہوں گے فوٹو میں، چھوٹا سا نیچے تھوڑا کپڑا نکلا ہوا ہوتا ہے اس کا، اس کو بولتے ہیں ملتزم۔ سرکار نے فرمایا ملتزم کو اگر کوئی پکڑ کے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اوپر سے جو پانی آتا، نالا رہتا ہے اوپر، پرنالا بولتے ہیں نا اوپر، جو وہ کیا بولتے ہیں پتل کی طرح، پتل کا یا گولڈ کا کور کیا ہوا رہتا ہے، گولڈ کورنگ کا اوپر سے، تو پرنالا، اس کے نیچے، اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت، اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی۔ پھر سرکار نے فرمایا حتیم، اب حتیم کا ذکر آئے گا آپ کو معراج کے واقعے میں، وہ حتیم کے اندر اگر کھڑ کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ ارے کتنی جگہ ہے یار دعا قبول ہونے کے، اور ہمارا عقیدہ کہاں گیا؟ پتھر پڑے ہوئے عقیدوں پر ہمارے، سمجھ میں؟ وہ ایک بیوقوف بادشاہ ہے، ایک نکلا ایک نمبر کا بدماش بیوقوف بادشاہ جمع ہوا ہے، اور پورے کیا کر رہا ہے؟ مذہب کو سب تباہ کر دے رہا ہے، پورا تباہ کر رہا ہے مذہب کو۔ جتنی محنتوں سے رسول اللہ نے، صحابہ نے مذہب کو کیا بولتے ہیں عام کرنے کے لیے جتنی محنت کیا، اتنی آسانی سے مذہب کو برباد کر رہا ہے۔ عورتیں پتے کھیل رہے ہیں ریاض میں، ریاض میں عورتیں پتے کھیل رہے ہیں، اور وہ بھی کمپٹیشن پتوں کا، مردوں کا نہیں، عورتیں مردہ دونوں کو ملا کے۔ ہمارا ہندوستان تو اچھا ہے پھر بھی الحمدللہ، سمجھ میں؟ ابھی وہ وائرس ہم کو نہیں آیا، یہ وائرس آتا تو زیادہ سے زیادہ مر جاتے، وہ وائرس اگر آتے ایمان بھی چل جاتا، سمجھ رہے؟ یہ وائرس اگر آیا بھی تو کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ یہ خوشخبری سرکار دو عالم نے بیان فرمایا، اگر کوئی بیماری میں، وبا عربی میں اس کو بولتے ہیں، وائرس کو وبا کیا بولتے ہیں؟ وبا۔ تو یہ وبا جو ہوتا ہے نا، حضور کے زمانے میں ایک وبا تھی جس کو طاعون کہتے ہیں، طاعون یعنی پلیگ نام سنے نا، چوہوں کے ذریعے سے جو آتی ہے پلیگ بولتے ہیں نا، پلیگ، وہ بیماری، وہ وبا جو ہے اس کو عربی میں بولتے ہیں طاعون۔ حضور کے زمانے میں طاعون کی بیماری ایک تھی جو عام طور پر ہوا کے ذریعے پھیلتی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وبا میں، طاعون میں یا کسی بھی وبا میں اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو وہ شہید ہے، اور اگر کافر مرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ کافر اگر یہ بیماری میں مر گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، اور مسلمان اگر مرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت ہے۔ اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہے یار؟ مرے بھی تو پریشانی نہیں ہے، جیے بھی تو پریشانی نہیں، مسلمان تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سعودی والوں کا عقیدہ اپنے کو رکھنا نہیں ہے۔ دوسری بات، اور ایک بات بتا دوں آپ کو، مدینہ منورہ جب سرکار گئے، مدینہ کا نام آپ جانتے ہیں؟ پہلے نام اس کا نام یثرب، مدینہ کا پہلا کا نام کیا ہے؟ یثرب، اور عربی میں یثرب کہتے ہیں تمام بیماریوں کا، وباؤں کا اڈا، پورے بیماریاں، پورے گندگیاں سب وہیں پر تھے، جاتے ہی آدمی بیمار پڑ جاتا اور مر جاتا۔ کیا حضور کے والد بھی مدینہ جا کے انتقال ہو گئے؟ بہت سارے لوگوں کے واقعات ہیں جو مدینہ جا کے انتقال ہو گئے، اور حضور کی جو والدہ ہے حضرت آمینہ، وہ بھی مدینہ جاتے جاتے راستے میں انتقال ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ اس زمانے میں حضور کے آنے سے پہلے یثرب تمام بیماریوں کا اڈا۔ سرکار دو عالم جب مدینہ گئے تو اللہ سے دعا کیا، اے پروردگار میرے مدینے میں سے، میرے شہر میں سے تمام وباؤں کو، تمام بیماریوں کو بھگا دے، صرف بخار کو رکھ۔ کس کو رکھ؟ اب وہ بھی یہ بخار نہیں، یہ بخار نہیں، معمولی آرڈنری بخار، سمجھے؟ وہ ٹائیفائڈ، ملیریا وہ جو آتے ہیں نا، اور ملیریا بھی زیادہ نہیں ہوتا، وہ ٹائیفائڈ ہی آتا زیادہ۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سرکار دو عالم نے بتایا کہ صرف بخار کو، اور حضور نے بخار کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ بخار کو رکھ یہاں پر، بقیہ تمام بیماریوں کو نکال دے۔ تو اب مدینہ ایک ایسا مقام ہے، وہاں کی آب و ہوا میں دجال بھی نہیں جا سکتا۔ دجال، کانا دجال بولتے ہیں نا ہم لوگ، کانا دجال بھی مدینے میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا اس کی مجال نہیں مدینے میں آنے کی۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو مدینے کے اطراف رکھ دیا ہے، اور وہ فرشتے مدینے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تمام حدیثیں پڑھنے کے بعد بھی یقین نہیں آیا، مدینہ بند کر دیا، مکہ بند کر دیا، وہ حجر اسود بند کر دیا، وہ بند کر دیا، اب تروپتی میں، اب تمہارے کعبے میں فرق کیا ہے؟
कोई काफिर पूछा మా తిరుపతిలో కూడా కట్టేశామండి, అదే ఏదో వైరస్ వస్తుందండి, మీకు కూడా కట్టేశారు, ఇద్దరు సమానమే. क्या ये है हमारा मजहब? हमारा मजहब ये अल्लाह हिफाजत करे ऐसे बदमाशों की और हमारे अकीदे मजबूत करो. अब तक आप सुन रहे हैं हम लोग चीखा मार रहे जमाने से, अरे सऊदी वालों के अकीदे रखो सीखो यारो, सऊदी वाले वहां जाको ऐसा तेरे भी का हाथा रखो कर लो बोलते समझाते रहे, सुनते नहीं थे. अब एक को मालूम है सऊदी वाले कितने शरीफ लोग हैं, वहाँ की हुकूमत कितनी शरीफ है और वहाँ के लोग कितने अच्छे अकीदे वाले हैं. अब एक मालूम हो रहा है मुसलमान कट रहे तो भी जो है अमेरिका अलमरे या अमेरिका बोल के पुकारते हैं. वो लोग मुसलमान कट गए तो भी कोई फिक्र नहीं हो रहा, उससे तो बेहतर दूसरे कंट्री वाले कम से कम बेचारे मुसलमानों को कुछ हुआ तो आके क्या डराते धमकाते, कुछ तो भी बोलते, मुंह से तो लफ्ज़ तो भी बोलते. अब इनका ईमान कितना पक्का है समझ में आ रहा है हमारे को. अब उनका ईमान अपने को लेना नहीं है, हुजूर जो ईमान दिए वो लेना है. अब कुछ समझ में आई बात? अकीदा मजबूत कर लो और यहाँ जितनी देर भी आप बैठेंगे इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है अल्लाह के घर में कोई वायरस नहीं आता. अगर आया अगर मर गए तो शहीद, हम इससे बढ़कर कुछ नहीं है. घबरा मत. अब मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लेता क्योंकि अब वैसे मेराज का किस्सा ऐसा है, शुरू करें तो कम से कम 4 घंटे लगते हैं. क्या लंबा वाकया है, शुरू करें तो लंबा हो जाता. अब मैं ये शॉर्ट कर दे के पूरा वाकया तो नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास, समझ में आ. सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, ओनली 1 घंटा. कितना? अब मैं टाइम कहीं को बता रहा हूँ मालूम ना आपको, बीच में सड़क के नहीं जाना पीछे. 1 घंटा बोलते 1 घंटा बढ़ जाना आराम से. मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर ज्यादा टाइम बोलूंगा अब बोलेंगे भाई बाहर पुलिस वाले खड़े रहते, गुरु बुलाते, मस्जिद में जमना नहीं करते, वो नहीं करते. अब तुम्हारे दिल में धुकुड़ चलता रहता है तो उसको पूरा निकाल के बैठ जाओ आराम से. 1 घंटा अपने को बैठना है और 11 बजे तक सुकून से मेरे को सुनना है. समझ में आ? दोनों शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में, मैं अब लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा वाक़े को, मुख्तसर आलम ने बयान फरमाया, हदीस पाक जो बयान फरमाया, मैं मेरे फुप्पू, अब 2 रिश्ते होते हैं सरकार को, उम्मे हानी, उनका नाम क्या था? उम्मे हानी. 2 रिश्ते हैं, एक रिश्ते में सरकार से फुप्पू होते हैं और एक रिश्ते में चिच्चा की बेटी होते हैं, चचेरी बहन, अबू तालिब के बेटी, यानी मतलब हजरत अली की बहन, हजरत अली की आपा होते हैं, बड़े आपा. समझ में आई बात? तो ये हजरत उम्मे हानी जो है, एक तो अबू तालिब की बेटी है और एक रिश्ते में सरकार की फुप्पू होती है. तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं हदीस में कि मैं उम्मे हानी के मकान में आराम कर रहा था. मैं किस्सा शुरू कर रहा हूँ अभी आपके सामने. तो फिर आपको डाउट होता है रसूलुल्लाह अपने घर में कहीं को नहीं है, उनके घर में कहीं को गए, वो रात में उनके घर में कहीं को थे, अपने घर में कहीं को नहीं थे. ये डाउट भी है बहुत सारे लोगों को आ सकता है, उसका जवाब दे देके मैं आगे बढ़ता हूँ. जवाब ये है कि सरकार दो आलम की बीवी मोहतरमा हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो चुका था. समझ गया? हजरत खदीजा का इंतकाल सन नबवी के माने सरकार जब नबूवत का ऐलान करे ना 40 साल, तो उसके 10वें साल क्या, या बाज़ रिवायतों में आता है कि 12वें साल सैयदा आयशा का इंतकाल हो गया. हजरत खदीजा का, किसका? हजरत खदीजा. 10 नबूवत का 10वां साल था वो नबूवत के 10वें साल हजरत सैयदा खदीजा का इंतकाल हो गया. खदीजा का इंतकाल हुआ, उससे 3 दिन 4 दिन पहले चाचा का इंतकाल हो गया, अबू तालिब का. अबू तालिब बचपन से सरकार को पाले बड़ा करे, वो चाचा चले गए, काफिरों से बचाते रहे. एक मानो में अगर देखा जाए कोई काफिर की हिम्मत नहीं कि उन्होंने रहे तक सरकार को कोई हाथ लगाए, क्योंकि आप एक बड़े मोतबर आदमी थे और उनको देखकर पूरे काफिरा उनकी इज्जत करते थे और सरकार को कुछ नहीं बोलते थे. उनके जाने के बाद सरकार को बहुत सताया वो लोग. अब चंद दिन हुए, चाचा का इंतकाल हुआ, उसके बाद बीवी का इंतकाल हो गया. तो वो साल जो था ना, वो साल को आज भी तारीख में, हिस्ट्री में आमुल हुज़ुन कहते हैं. आमुल हुज़ुन यानी गम का साल. क्या बोलते हैं?
غم کا سال کہتے ہیں. اب یہاں تک تو آپ کو دماغ میں آ گئی بات. اب سرکار دو عالم چونکہ غم میں تھے, ایک بیوی ایسی بیوی جو اپنا جان مال سب دے دی سرکار کے لیے, ایسی بیوی محترمہ, اور ایسے چاچا جو آج تک بچپن سے آج تک سرکار پر ایک حرف آنے نہیں دیے. اب یہ دونوں کا انتقال ہو جاتا تھا, دکھ ہوتا ہے نا دل میں. تو اب اللہ تعالیٰ ذرا توجہ کریں, معراج کیوں کرایا؟ اب یہ جو دل میں جو دکھ ہے, جو غم ہے دل میں, اس کو ذرا دور کرنے کے لیے کیا کرتے. اب گھر میں آپ کے منہ لٹکا لے کے بیٹھ کے ہیں, سمجھو آپ کے کیا میرے گھر میں بھی کیا منہ لٹکا لے کے ایسا پورا بیٹھ کے ہے, تو اداس چہرہ ڈال لے کے بیٹھ کے, تو کیا بولتے ہیں, کیا ہو بیگم صاحب ایسا بیٹھ گئے, کیا بات ہے, کچھ پریشان ہے کیا, فلاں ہے کیا. اب وہ غم یہ غم سب بتائیں. اچھا چلو پکنک کو چلیں گے, ذرا پکنک کو جا کے آئیں گے, چلو باہر جائیں گے, پکنک کو جائیں گے. اب عورتوں کو پکنک بولے تو وہ جلدی نہیں کرتے, باہر جا کے آتی. اب اس کے بعد بولے وہ مائنڈ بڑا فریش ہو گیا, تو پکنک کو گیا تو فریش ہو گیا ایک دم. تو اللہ تعالیٰ, اللہ کو معلوم ہے نا انسان کی فطرت کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے, وہ جو غم سرکار کے اندر تھا, توجہ کرے, میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو. پارہ نمبر 15 میں شروع کی آیت میں, توجہ کریں آپ, پارہ نمبر 15 کے شروع کی آیت میں اللہ نے کیا بولتے مکے سے لے کے بیت المقدس جانے کا ذکر کیا. معلوم آپ کو مشہور ہے سبحان الذی اسرا, سبحان الذی اسرا جو آیت ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت. اس سے پہلے کی آیت یعنی 14ویں پارے کی لاسٹ آیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ, اے نبی ذرا صبر کر لو, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, آپ کا صبر تو اللہ کے لیے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اب جو لوگ چلے گئے ان لوگوں پر آپ غم نہ کرو. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, سمجھ گیا, مطلب جو کچھ ہو گیا اس پہ غم مت کرو. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور یہ کافرہ جو غلط آپ کو بولتے ہیں, جو مکاریاں کرتے ہیں, وہ مکاریوں سے آپ کا دل چھوٹا مت کر لو, دل تنگ مت کر لو آپ. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اب سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ معراج کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک آیت پہلے اللہ نے کیا بتایا نبی کو؟ صبر کرو. اب صبر کیوں کہتے ہیں؟ تکلیف ہوئی بول کے نا, آپ کو غم ہوا, تکلیف ہوئی, ادھر بیوی چلے گی, ادھر چاچا چلے گئے, ادھر کافرہ ستا رہے. اب اللہ تعالیٰ بولا نہیں, اب ذرا نبی کے دل کو تسلی دینا ہے تو ذرا پکنک منانا ہے, پکنک کو لے کے چلو اپنے حبیب کو, تھوڑا سا تفریح کراؤ. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانہ بنایا معراج کا. کیا بنایا؟ اب واقعہ تو تم اب سے نہیں بچپن سے سن رہے ہوں گے, میں پورا لمبا واقعہ نہیں بتاؤں گا. سرکار دو عالم اس رات کو کہاں آرام کر رہے تھے؟ ام ہانی کے مکان میں. اب حضرت فرماتے ہیں فریجا سقف بیتی, میرے گھر کی چھت توڑ دی گئی. حدیث پاک میں میرے گھر کی چھت توڑ دی گئی. حالانکہ قرآن میں پارہ نمبر 2 میں پہلے زمانے کے کافرہ کیا کرتے تھے, احرام کی حالت میں, احرام سمجھتے نا, احرام عمرے کو جاتے وقت یا حج کو جاتے وقت لگتے نا, احرام لگتے نا. تو احرام کی حالت میں کافر لوگ کیا کرتے تھے, گھر کے دروازے میں سے نہیں آتے تھے. کیا کرتے, باہر سے سیڑھی ڈال لیتے, گھر کے اوپر چڑھتے اور گھر کا چھت توڑتے, اس کے اوپر سے پھر اندر آتے, نیچے آتے. ان سے پوچھے ایسا کہیں کرتے تھے؟ نہیں, احرام کی حالت میں گھر میں آنا منع ہے, دروازے سے نہیں آنا, اوپر سے آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 2 میں منع کیا. کیا بول کے منع کیا؟ تم گھر کے دروازوں سے آؤ, چھتوں کے اوپر سے آنا نیکی نہیں ہے. قرآن میں آیت باقاعدہ ہے کہ چھتوں کے اوپر سے آنا نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. نیکی یہ ہے کہ تم دروازوں میں سے آؤ, اللہ سے ڈرو. اللہ کا حکم ہے نا, کدھر سے آنا؟ دروازوں میں سے آنا, چھت توڑ کے چھت کے اوپر سے نہیں آنا. اللہ تو منع کرا نا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے, اس رات کو جب معراج ہوئی, اس رات کو میرے گھر کی چھت توڑی گئی اور اوپر سے 2 فرشتے اندر آئے. اب یہی تو ڈوٹ ہو رہا نا, گھر کے چھت پہ سے آؤ گا کو تو اوپر سے کیوں آئے؟ دروازہ آلریڈی کھلا ہی ہے نا.
दरवाजे में से कहीं क्यों नहीं आए? एक डाउट आपको, पहला डाउट, दरवाजे में से क्यों नहीं आए? पहला उसका जवाब ये है, फर्ज करो कि आपको रात में सोने की हालत में ले जाया जा रहा है। कौन सी हालत में? सोने की हालत में। आप बेदार नहीं है, आप सो रहे, आपको उठा के ले जा रहे। अब सोया आदमी अगर उठ के गया, फर्ज करो कि उठाने के वास्ते अगर दरवाजे में से आया, तो कोई भी इंसान आ सकता ना दरवाजे में से? अरे आ सकता नहीं आ सकता? अब दरवाजे में से आए बगैर ऊपर से अगर आया, कौन आ सकते? दो ही लोग आ सकते, या तो जिन होता है या तो फरिश्ता। दरवाजे से आया तो क्या पता चलता है? इंसान आया। ऊपर से आया तो क्या पता चलता है? या तो जिन आया होगा या तो फरिश्ता आया होगा। अब सरकार के पास तो जिन की हिम्मत नहीं आने के लिए, अब तो सरकार के पास फरिश्ता ही आए होंगे। तो सरकार दो आलम ने फरमाया, अब ये इस बात का यकीन सरकार को दिलाने के लिए, ऐ नबी अल्लाह, जो आया है वो फरिश्ता है, कोई इंसान नहीं है। इसीलिए यकीन दिलाने के लिए घर की छत तोड़ी गई और सरकार वो फरिश्ते अंदर आए। नंबर एक। अब दूसरा वाकया, घर की छत तोड़ने के बाद वो तुतासो दिखते रहना ना, अरे दिख रहा यार। आजकल कंप्यूटर में बनाते हैं, आजकल कंप्यूटर में बहुत आसानी से बनाते हैं आप लोग, नहीं? वो 3D करने वाला वो क्या करता, अब छत में से ऐसा आ गया, कौन उन्हें आता ना, कौन ऊपर से उड़ता सो ऐसा आ जाता वो, नहीं? घर की छत जैसी की वैसी है, टूटती भी नहीं हो, उन्हें ऐसा आ जाता नहीं। अब थोड़े फिल्मों में आपको बताया जा रहा है, दीवारों में से घुस जा रहा है अंदर, अब दीवार टूट रही भी नहीं, जैसे कि वैसी ये दीवार में घुस के उधर क्या होता, आत्मा कहते हैं, वो आत्मा इधर से उधर जाती कहते, इधर से उधर आती कहते। तो तुम्हारा कंप्यूटर इतना कर सकता, तुम बनाए सो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर इतना कर सकता, और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते कुछ नहीं कर सकते और अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। अब अल्लाह नबी को ये बताना चाहता है, ऐ नबी मोहतरम, अब छत से भेजने का मतलब ये है, जैसा ये फरिश्ता छत तोड़ के अंदर आया और उसके बाद छत लेवल भी हो गया, बराबर भी हो गया, पता भी नहीं चला, इसी तरह आप सातों आसमान पर जाएंगे और उसी तरह वापस भी आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आसमान में कोई सुराख करने की भी जरूरत नहीं। तवज्जो करें, ये तमाम अलामतें हैं सरकार दो आलम को बुला के ले जाने के लिए। फिर उसके बाद सरकार दो आलम क्या करे, फिर रिवायत में बयान करते हैं कि अब मैं हतीम काबा में लेटा हुआ था। हतीम काबा, हतीम किसको होते मालूम आपको? कितने लोग आ गए उम्र को हाथा उठाओ, हाथा बहुत कम दिखते हैं यार, बहुत कम दिखते हैं हाथा, ऐसा तो फायदा नहीं, समझे? नियत कर लो अभी से इंशाल्लाह, दुआ करो आज रात, अल्लाह बुला जल्दी बुला जाएंगे। अब देखिए काबा बंद हो जाता, कहते सब बंद हो जाता, क़यामत आ गई तो पूरा काबा भी तोड़ डाला। हम लोग हदीस जब पढ़ने के बाद बाज़ वक़्त सोचते थे, या अल्लाह खाने काबा कैसा टूटा, सोचते थे खाने काबा का तवाफ़ी बंद कर तो तोड़ना कितनी बड़ी बात है लोगों के लिए। सरकार ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों से कि एक हबशी काला कसोटा नीग्रो आकर काबे की एक एक ईंट निकाल रहा है, तोड़ रहा है काबे को, तो क़यामत से पहले काबा भी टूट जाएगा, काबा नहीं रहेगा। ये सरकार की पेशन गोई है। तो इसीलिए वो काम पूरे होने से पहले जिद्दी जाके आने की नियत कर लो इंशाल्लाह। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हतीम किसको बोलते हैं, थोड़ा तवज्जो से सुनो। खाने का बाप जो चार कोनी आपको दिखता है, और आप देखे होंगे राउंड एक दीवार रहती है खरीब में, देखे होंगे आप, इसमें क्या बोलते हैं लाइव जो बताता था ना, आप यूट्यूब में लाइव मारो खाने काबा, लाइव दिखा देता आपको लाइव। तो अब यहाँ चार तरफ जो खाने काबा होता है, ऐसा एक तरफ जो है ना ऐसा गोल सफेद दीवार होती है, ऐसा गोल राउंड, तो वो दीवार के अंदर का जो हिस्सा है उसको कहते हैं हतीम। क्या कहते हैं? हतीम। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये हतीम का वाकया ये है कि खाने काबा पहले लंबा था, चार कोनी नहीं था। अब जैसा चार कोनी है ना, ऐसा नहीं था पहले, बल्कि ऐसा लंबा था खाने काबा। कहाँ तक था वो जो हतीम है ना, हतीम की दीवार, वो भी काबे के अंदर का हिस्सा है, वो अंदर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, 35 इयर्स, उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खाने काबा तोड़ दिया गया। वाकया है, आप सुने होंगे, आप खाने काबा तोड़ दिया गया। क्यों? रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, दोबारा
اس کو تعمیر کرنے کے لیے خانہ کعبہ توڑ دیا گیا. تو اب توڑنے کے بعد حلال پیسے نہیں تھے. توجہ کریں ہم, کیا نہیں تھے؟ کیا نہیں تھے؟ تو مطلب اللہ کا گھر کس سے بنانا ہے؟ حلال پیسوں سے بنانا ہے, حلال. سمجھ گئے؟ آج ہم لوگ وہ کیا کی لالی ہے, سودی کاروبار کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, سب لا کے مسجد میں دے ڈالے. تو سمجھے, پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تمام پیسہ مسجد میں دینے سے اچھا پیسہ مسجد میں دو. کیا دیں گے؟ اللہ کے گھر کو جب آپ دیتے ہیں تو اچھا پیسہ دو. اور دوسری بات, اس زمانے میں خانہ کعبہ بنانے کے لیے حلال پیسہ نہیں تھا, تو اس زمانے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کعبے کو چھوٹا کر دیا جائے. تو اس زمانے میں 4 کونی بنا دیا گیا. اب یہ جو حصہ ہے حتیم تک, اس کو چھوڑ دیا گیا. اب نشانی کے طور پر اس کو ایک دیوار بنا دی گئی, نشانی, تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ بھی ایک زمانے میں کعبے کے اندر کا حصہ تھا. اب اللہ کا فضل ہوا نا امت محمدیہ پر, ان کے پاس پیسہ نہیں ہونا بھی ہمارا فائدہ ہو گیا. اس لیے فائدہ ہو گیا, اب ہر حاجی جانے والا حتیم کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, تو گویا جو حتیم میں نماز پڑھا وہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے برابر. یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہو گیا نا ہمارے لیے. تو اللہ جو بھی کرتا ہے اچھے کو کرتا ہے, سمجھ رہے, اللہ سب جو بھی کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نقصان امت کا, ہماری امت کا نہیں کرتا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب حتیم سمجھ میں آ گیا, حتیم کس کو ہوتا ہے؟ اب سمجھ میں آنا حتیم. تو اب سرکار فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں لیٹا ہوا تھا. اب میرے ساتھ اور دو لوگ لیٹے ہوئے تھے, میرے ساتھ اور 2 لوگ. اب وہ دونوں کون تھے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے, حالانکہ حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے, دوسری اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک طرف حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے, اور ایک طرف جو ہے نا حضرت عباس, جو سرکار دو عالم کے چاچا ہیں, حضرت عباس. تو حضرت عباس ایک طرف تھے چاچا, اور ایک طرف حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ دونوں سرکار کے تھے, اطراف تھے, اور بیچ میں سرکار دو عالم سو رہے تھے حتیم کعبہ میں. تو حضور فرماتے ہیں فرشتہ آیا اور مجھے بیدار کرا. بیدار کرنے کے بعد میں دیکھا تو ساتھ جبرائیل بھی ہے, فرشتوں کے ساتھ جبرائیل بھی ہے. تو اس کے بعد اب یہاں 2 روایتیں آ گئی نا آپ کے سامنے. ایک روایت کیا ہے, میں پھپھو کے گھر میں تھا, ام ہانی, چچیری بہن بھی ہوتی, پھپھو بھی ہوتی ہے. گھر کی چھت کھولی گئی. تب یہ دونوں میں پھر آپ بولیں گے بھائی صحیح کیا ہے, آپ کعبے میں لیٹے تھے یا پھر گھر میں لیٹے تھے؟ تو مفسرین کرام دونوں میں مطابقت کر کے بتاتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم پہلے اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے, بعد میں فرشتہ آیا, اٹھایا ان کو, اٹھانے کے بعد کعبے کے پاس لایا. تو کعبے کے پاس آنے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ فرشتہ غائب ہو گیا, دکھا نہیں. تو سرکار کیا کرے, وہ فرشتہ چلے گا بول کے پھر سو گئے. کہاں پہ؟ حتیم کعبہ میں. پھر اس کے بعد فرشتہ آ کر سرکار دو عالم کو بیدار کیا. تو یہ دونوں واقعات ایک ہی ہے, لیکن الگ الگ انداز میں اس کو سمجھایا گیا. سرکار دو عالم نے الگ الگ انداز میں بتایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے لیے براق لایا گیا. سمجھے؟ اب میں زیادہ ڈیٹیلز میں لے جاؤں گا. براق برق سے نکلا, اس کا معنی کیا ہے وہ سب بازو رہنے دو. اب جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے میرے پاس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا جاتا ہے. اب وہ براق کی تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں میں. پھر سرکار دو عالم براق پر بیٹھنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں. اب سرکار کا سفر کدھر ذرا توجہ کریں آپ, ساؤتھ سے نارتھ کی طرف. کدھر جا رہے ہیں؟ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف. اب سرکار کا سفر ایسا چل رہا ہے, ساؤتھ ٹو نارتھ. سمجھ میں ادھر. اب ادھر سے ادھر جا رہے ہیں آپ. تو مکہ مکرمہ ساؤتھ میں, مدینہ منورہ کا ہے نارتھ میں, اور بیت المقدس اس کے بھی نارتھ میں. یہ بات دماغ میں بٹھا لو اچھی طرح. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, پرانے زمانے کے لوگ, ارے یارو پہلے کا قبلہ ادھر ہے, آپ کا قبلہ ادھر ہے بولتے. وہ ہمارے وجے واڑے میں نہیں, مکے میں. کہاں سے؟ مکے میں. اگر آپ دیکھیں گے سمجھ میں تو آپ کو پہلا قبلہ ادھر, بعد کا قبلہ ادھر. وہاں دیکھیں تو یہاں نہیں. یہاں اگر دیکھیں گے آپ تو دونوں بھی خالی ذرا فرق ہوگا آپ کو. سمجھ میں سیدھا کعبہ, ذرہ ادھر ہٹیں گے تھوڑا, ایک پوائنٹ مدینہ, اس کے بعد ذرہ 1-2 پوائنٹ ایسا ہٹیں گے تو بیت المقدس. سمجھ میں تینوں بھی ہمارے کو ویسٹ کی طرف پڑتے ہیں ابھی اس زمانے میں. لیکن
اس زمانے میں مکے کے پاس سے سرکار دو عالم کا سفر چل رہا ہے ساؤتھ سے لے کے نارتھ کی طرف. اب سرکار دو عالم براق پر جا رہے ہیں. ایک مقام آتا ہے کھجوروں والا, کھجوروں کا مقام آتا ہے, کھجوروں کے جھاڑ ہے وہاں پر زیادہ. تو سرکار کو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. سرکار اترتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, سواری پر سوار ہو جاتے ہیں. اب حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہاں نماز پڑھے پتا ہے آپ کو؟ تو بولے نہیں معلوم. تو فرماتے ہیں یہ آپ کا طیبہ ہے, طیبہ یعنی مدینہ ہے جہاں پر آپ نے نماز پڑھا. چند دن کے بعد آپ, اب یہ کب کا واقعہ ہے؟ سرکار جب کو مدینہ نہیں ہے, ابھی مدینہ آنے کے لیے تقریباً 8 مہینے یا 1 سال باقی ہے. تو سرکار دو عالم میں بھی اس وقت مکے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ چند دن بعد آپ یہاں پر آئیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر طیبہ یعنی مدینے میں کتنے رکعت پڑھے؟ 2 رکعت نماز پڑھے اور براق پر سوار ہوئے. پھر وہ براق آگے بڑھا, آگے جانے کے بعد ایک جھاڑ آیا. وہ جھاڑ کے پاس پھر جبرائیل نے کہا یا اتریے. حضرت اترے اور 2 رکعت نماز پڑھے. پڑھنے کے بعد پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ براق پر سوار ہو جائیے. پھر آپ براق پر سوار ہو گئے. فرمایا یا نبی اللہ آپ نے جو نماز پڑھا پتا ہے یہ مقام کیا ہے؟ تو بولے بتاؤ کون سا مقام ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ یہ مقام کا نام ہے شجر موسیٰ یعنی موسیٰ کا جھاڑ. یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی بنایا تو یہ مقام پر بنایا, یہ شجر موسیٰ ہے جہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا. پھر اس کے بعد بعض روایتوں میں یہ بھی ہے, اب یہاں 2-3 روایت الگ ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ طور سینا وہ شجر موسیٰ کے بجائے, اور ایک روایت میں کیا آیا ہے طور سینا, ایک پہاڑ آیا, وہ پہاڑ کے پاس اترے, وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. آپ 2 رکعت نماز پڑھے. پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں نماز پڑھے؟ تو بولے آپ بتاؤ کہاں نماز پڑھا؟ تو حضور کو فرمایا گیا کہ یہ طور سینا ہے, طور سینا یعنی اللہ تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کے لیے جو مقام پر بلایا, یہ مقام کا نام ہے طور سینا, ایک پہاڑ کا نام ہے, مبارک پہاڑ ہے. وہاں پر اب یہ 2 روایتیں الگ الگ ہیں. ایک روایت میں طور سینا کا ذکر ہے, ایک روایت میں شجر موسیٰ کا ذکر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے 2 پلیسز ہیں. پھر اس کے بعد سواری اور آگے بڑھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقام پر اتارا گیا, بولا گیا کہ یہاں نماز پڑھو. سرکار نماز پڑھے. پھر اس کے بعد براق پر سوار ہو گئے. پھر جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھے؟ سرکار نے فرمایا کیا کہاں پڑھا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جس مقام پر نماز پڑھے یہ برتھ پلیس ہے حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ کا برتھ پلیس, پیدا ہونے کی جگہ ہے, اس کا نام ہے بیت اللحم. بیت اللحم. آپ جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے یہ حضرت عیسیٰ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں. اب ذرا میں آپ کو 2 منٹ رکا کر 2 باتیں کرتا ہوں آپ سے. اب رسول اللہ جب معراج میں جا رہے ہیں, مبارک سفر پہ جا رہے ہیں, نماز کیسے جگہ, چلو مدینے میں پڑھے وہ تو مدینہ تو رسول کا مقام. کیا شجر موسیٰ کے پاس نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نبوت دیا, نبی بنایا, تو وہ پلیس کیا بن گیا؟ وہ پلیس مبارک بن گیا. توجہ کریں آپ, اللہ تعالیٰ ایک نبی کو ایک مرتبہ دیا, وہ مرتبہ دینے کی وجہ سے وہ پلیس مقام والا, مرتبے والا بن گیا. نبی پاک کو حکم ہے کہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو. اب نماز میں انسان سجدہ کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب وہ مبارک جگہ پر اپنی پیشانی لگاتا ہے, وہ مبارک جگہ پر نماز پڑھتا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو. اور بیت اللحم جو حضرت عیسیٰ کا برتھ پلیس, پلیس آف برتھ, سمجھے, پیدا ہوئے سو جگہ. اب آپ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے یا ہمارے نبی بڑے؟ مرتبے میں تو ہمارے نبی بڑے ہیں, سمجھ میں. عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے میں چھوٹے ہیں سرکار دو عالم سے, مگر معراج میں جا رہے ہیں ایک مبارک سفر پر. لیکن اس سے پہلے کا, ہم سے پہلے کا ایک پرانا پہلا نبی, وہ نبی جس مقام پر پیدا ہوا وہ پلیس بھی متبرک بن جاتا ہے. یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے. اب کچھ سمجھ میں ہی بات آپ کو. تو اللہ والے کسی جگہ پیدا ہوتے ہیں یا اللہ والے کسی جگہ انتخاب کر جاتے ہیں, وہ پلیس بھی مبارک بنتا ہے. یہ بات میں آپ کے دماغ میں لانا چاہ رہا ہوں.
سمجھ میں؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مبارک نہیں وہ مبارک نہیں. ارے پاگل، مبارک جگہ کی حیثیت اسلام میں ہے. اگر مبارک جگہ کی حیثیت اس کا مقام اسلام میں نہیں ہوتا، ایسے جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. چلیے میں مختصر کر رہا ہوں، لمبا نہیں کروں گا. سرکار دو عالم آگے بڑھے. جانے کے بعد راستے میں ایک مقام پہ سے خوشبو آ رہی ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے، ایک مقام پہ خوشبو آ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ خوشبو کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک عورت اور اس کا بیٹا، یہ دونوں کے ہڈیاں ہیں یہاں پر. اب حضرت نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ اب واقعہ یہ بتایا گیا فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس کو کنگھی کرنے والی ایک عورت تھی، کنگھی کرنے والی عورت. اب ایک دن کیا ہوا، وہ چوٹی ڈالتے ڈالتے اچانک کنگھی نیچے گر گئی. اس نے کیا کیا؟ بسم اللہ بول کے اٹھایا. کنگھی کیا ہے بول کے؟ بسم اللہ بول کے کنگھی اٹھایا. اٹھاتی اس کی بیٹی بولی فرعون کی، کس کا نام لے رہی تو؟ کون سا اللہ؟ میرا باپچ نا. تو وہ عورت بولی ارے ناراض، تیرا باپ خدا کیسے ہوتا ہے؟ تیرا باپ خدا کیسے؟ وہ تو انسان ہے، وہ تو ایک بادشاہ ہے، وہ تو انسان ہے، وہ خدا کیسے؟ خدا تعالیٰ تو وہ ہے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے. اب یہ بیٹی کیا کری؟ فرعون کی جا کے لگا ڈالی. فرعون کو لگا ڈالی کہ میرے کو کنگھی کرنے والی عورت تیرے اوپر ایمان نہیں رکھتی، وہ بے ایمان ہے. فرعون بلا کے کہا، فرعون بلا کے اس عورت کو کہا کیا بول رہی ہے؟ تو مجھے خدا مانتی کہ نہیں مانتی؟ تو وہ عورت بولی تو کیا خدا ہے؟ تو ایک انسان ہے. خدا تعالیٰ تو دونوں جہاں کا مالک ہے. ذرا توجہ کر رہے ہیں آپ، کتنی ہمت ہے عورت کو. کس کے سامنے بات کر رہے؟ کس کے سامنے؟ اب کیا بول رہا ہے بادشاہ؟ اچھا تو میری بات نہیں مانتی، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو پکڑا اور اس کے بعد انگار میں اٹھا کے ڈال دیا، جلا دیا اس کے سامنے، اماں کے آنکھوں کے سامنے. ہم لوگ اگر رہتے تو کیا کرتے؟ پاؤں میں گر جاتے، سر آئندہ نہیں کرتے، سر چھوٹا سر ہوتا، سر یہ سر وہ سر نہیں. سمجھ میں عادت ہوگی نا ہم لوگوں کو. سر دس از لاسٹ وارننگ سر، نیکسٹ ناٹ سر، کچھ تو بھی بولتے رہتے. لیکن اب وہاں دیکھیے کیا ایمان ہے ان کا، کیا پختہ ایمان ہے. اب عورت بولتی ہے تو اتنا بھی بولا تو میں تیرے اوپر کیا بولتے ایمان نہیں لاؤں گی. اب انہیں بولا جیسا میں تیرے بچے کو مارا ویسا تجھے بھی زندہ جلا دوں گا انگار میں. تو وہ عورت بولی ٹھیک ہے جلا لے، لیکن تھوڑا سا جلنے کے لیے تھوڑا آگے پیچھے ہو رہی تھی کہ میں کیسے جلوں، کیونکہ اس کے پیٹ میں اور ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ اس کے پیٹ میں ابھی پل رہا تھا، ابھی بالکل قریب میں آنے والا تھا، 8 یا 9 مہینے کا بچہ تھا اس کے پیٹ میں. اب عورت اس لیے ڈر رہی تھی میں تو جل کے مروں گی، لیکن یہ بچے کو کیوں کیسے بچاؤں، یہ بچے کو کیوں ماروں. تو قدرت دیکھیے آپ، سرکار حدیث میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو پیٹ میں سے زبان دیا، کہا کہ آئے ماں دوزخ کی انگار اس سے بھی خطرناک ہے، جل جا تو اس کی انگار میں، میری فکر مت کر، ہم جنت میں چلے جاتے ہیں. اتنا ایمان تو آنا نا. ڈیٹینشن سینٹر ہوتے تھا، ڈر گئے تو کیسا ہے؟ کیا اتنا ڈر گئے تو کیسا ہوتا؟ بولو نہیں. مسجدوں میں آؤ رہے بولے تو رمضان میں اعتکاف کرو رہے گا تو کوئی بھی نہیں آتا، اور خاص کر کے ماتی نگر میں تو کوئی بھی نہیں. کیا اعتکاف کرو رہے 10 دن خالی یہاں بیٹھو، ذرا کچھ تو پڑھ لیتے بیٹھو تو نہیں بھائی اتنی فرصت کہاں ہے. روڈوں پنجا سینٹر میں رکھتے ہیں، ذرا جلوس رکھتے ہیں، ایک 10 گھنٹے 2 دن کے واسطے رکھتے ہیں، چلو بتا سب چل جاتے ہیں پورے 10 15. ہمارے عورتوں تو کب سے کی بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کا مطلب میں خلاف نہیں بول رہا ہوں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمارے عورتوں کو شاہین باغ نہیں بنانا چاہیے، یہ نہیں بول رہا ہوں، بنانا چاہیے، لیکن یہ بھی تو کرنا چاہیے نا. یہ اللہ والوں کے کام کون کرنا چاہیے؟ یہاں آپ کو ٹائم نہیں ہے، وہاں پر روڈوں پہ پبلک کو بتانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، جب اللہ کے گھر میں نہیں آتے تو ایسی سزا دیتا. اچھا ہمارے گھر کو نہیں آتے نا تو تم کو سزا دیتا ہوں، گھر بول کے بس رہ کے روڈوں پہ جے 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 اللہ کا ذکر تو چھوٹ ہی گیا. یہاں بیٹھے تو کم سے کم کیا کرتے، قرآن پڑھتے، اللہ اللہ بولتے، کچھ تو بھی بولتے. وہاں بیٹھ کے جھنڈے لے کے جے جے بولنے کے سوا کچھ ہی نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جتنے بھی بلائیں عذابات آ رہے ہیں نا، ہمارے بد عملی کی بنا پہ آ رہے ہیں. سمجھتے چلو اس بات کو. ہم لوگ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ زبردستی جھکانے کے لیے سارے کام کر رہا ہے. تو میرے سامنے نہیں جھکتا نا، اب جھکو ان کے سامنے. کیا سلام پڑھو رہے گا تو بدت بولتے دیکھا تھا. کیا بول رہے تھے؟
آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ جلسہ ختم ہوتے وندے ماترم، کیا بولتے ہو؟ جن گن من ادینایک جے، تعجب ہوا میرے کو، واہ 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 کیا جلسے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ اسی صاحب آئے تھے پرسوں یہاں پہ کمر والے مسلم میں بیٹھ گیا کیا جانے کے بعد جو ہے نا یہ اب پورے کون تبلیغی جماعت والے، جماعت اسلامی والے، اہل حدیث والے جو سلام کو نہیں مانتے، تو تعجب ہوا اس بات پر کہ ارے بھائی مجلس میں نبی پر اگر جاتے جاتے دو لفظ اگر سلام کے بولے تو بدعت بدعت نہیں، یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ اب جنا گنا پڑھنا جائز ہے تمہارے واسطے۔ اللہ تعالیٰ بولا اچھا میرے نبی کے سلام کو اعتراض کر رہا نا، اب تیرے منہ سے کیا پڑھنے لگا تھا۔ اس کا مطلب میں نکو پڑھو نہیں بول رہا ہوں، نکو پڑھو نہیں بول رہا ہوں۔ کیا نیشنل انتھم پڑھے تو جو ہے نا کچھ یہ ہوتا سمجھیں گے، کچھ نہیں ہوتا، پڑھو آپ اچھی بات ہے، لیکن اللہ کیسا مجبور کر رہا ہے دیکھو۔ ارے نبی پر دو لفظ اگر سلام پڑھتے تو کیا جاتا تمہارا؟ آج تمہاری زبانوں سے جلسہ ہونے کے بعد تم کو جو ہے نا کیا بولتے یہ پڑھنا پڑ رہا ہے اور نبی کے لیے دو لفظ نہیں ہے آپ کے پاس۔ شرم کی بات ہے نا، کتنی بڑی شرم کی بات ہے، ذرا سوچتے تو چلو آپ۔ اگر ہم ہمارے عمل کی اگر پول کھولیں گے تو بہت خطرناک ہے۔ چلو اس کو چھوڑ دیں گے، اب آگے بڑھیں گے۔ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے تو وہ ہڈیوں میں سے کیا تھی؟ خوشبو آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ فرعون کو، اس کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کا جو بچہ تھا نا اس کے بچے کے ہڈیاں، تو چونکہ وہ عورت بولی میرے کو مار کوئی بات نہیں، لیکن مارنے کے بعد میرے اور میرے بچے کے ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کرا دے، کہیں گستاخی بے ادبی کر کے باہر مت پھینک دے، بلکہ ایک جگہ دفنا دے۔ انہیں بولا تو مری جاتی تو ہڈیاں لے کے قبر میں ڈالوں گا میں، ٹھیک ہے دفنا دوں گا جا بولے۔ اب فرعون جو ہے دفنا دیا، دفنا لگا دیا ان ہڈیوں کو۔ اب سرکار معراج میں جا رہے رحمت للعالمین، وہاں ان ہڈیوں میں سے خوشبو آ رہی۔ اب آپ بتائیں خوشبو کیوں آ رہی؟ جو عورت ایمان پر جان دیتی ہے، کس پر؟ ایمان پر، اس کا ایمان اتنا پکا ہے، ایک ظالم بادشاہ کے سامنے اپنی جان دے دی مگر جھکی نہیں اس کے سامنے۔ سمجھ گیا؟ آج ہمارے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کون کیا کرا، کوئی ترم خواہ آ کے کیا بولا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر اگر کوئی دل میں رکھے گا اللہ تمام لوگوں کا ڈر نکال دے گا۔ اگر کوئی تمام لوگوں سے ڈرنا شروع کرا اللہ اپنا ڈر نکال دے گا۔ دعا کرو کہ اللہ اپنا ڈر دے۔ اور آگے بڑھے، خوشبو سرکار دو عالم نے سونگا۔ اور ایک واقعہ آپ کو اور بھی بتاتا ہوں، خوشبو کی بات آ گئی۔ آج بھی مکے میں جنت المعلا بول کے قبرستان ہے، وہاں پر سیدہ حضرت خدیجہ، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، اور اکثر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہاں پر بھی جب کھڑے تو مزار میں سے خوشبو آتی ہے۔ تو سرکار کی بیوی محترمہ ہے جو ہے ان کے مزار میں بھی خوشبو آتی ہے، تو کوئی دودھ بتی نہیں لگاتے وہاں پر، اور وہ بھی پکے وہاں بڑے ہیں، دودھ بتی کو تو مانتے ہی نہیں۔ سمجھ میں؟ اب یہ دودھ بتی کا بھی جھگڑا چلتا ہے وجے واڑے میں، ہمارے وجے واڑے میں دودھ بتی کا بھی جھگڑا، ایک نہ وہ نہ یہ نہ یہ بدعت وہ شرک۔ میں خود میری آنکھوں سے دیکھا، کیا میں خود میری آنکھوں سے دیکھا کہ مکے میں کعبے کے پاس اونٹ دھواں لے کے آتا مغرب سے پہلے، انہیں ویڈیو بھی نکالا میں، شاید اب میڈیا شاید نہیں ہے وہ ٹائم پہ ویڈیو بھی نکالے، کیا اونٹ دھواں لے کے آتا انہیں باقاعدہ عرب آتا آ کے کیا کرتا، اور وہ بھی یہاں کے جیسا کون سے کے رہتے کرنٹ کے رہتے ہو، کرنٹ کے خالی اونٹ اس میں ڈالتے ہی پورا کرنٹ لگاتے پورا دھواں آنا شروع کرتا، انہیں پورا ایسا ادھر ادھر گھوم کے کعبے کے پاس اونٹ دھواں دیتا۔ چلو کعبے کے پاس دیا تو دیا، جب مسجد نبوی ہم گئے تو ریاض الجنہ میں مغرب سے پہلے روزانہ ڈیلی آتا مغرب سے پہلے اور آ کے جو نا وہ دھواں ڈالتا۔ رسول اللہ کے بازو اتنا بڑا شرک ہو رہا ہے تو نہیں روک رہے، تو یہاں شرک کیا ہے بھائی؟ یہاں کہیں کا شرک ہوا؟ پتہ نہیں ان لوگوں کو، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ طریقہ آپ کا نہیں ہے، وہ زمانے سے چلا رہا ہے، سرکار کے زمانے سے۔ آج کل کا طریقہ رہتا تو اس کو کرنے بھی نہیں دیتے، وہ لوگ کرنے دیتے، بعد میں اگر کوئی نکالا ہے سب غلط بدعت بول کے رکا دیتا، اور وہ کب سے چل رہا ہے، کون زمانے سے چل رہا ہے، اور آج تک اس کو روک نہیں سکے، برابر انہیں آ کے وہ دھواں ڈالتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کی پختگی میں دلائل انشاءاللہ سامنے آئیں گے، آپ کے سامنے بہت آئیں گے آپ کو، مگر آپ کے پاس ہمت ہونا ہے کہ آپ مطالعہ کریں۔
درود پڑھ کر آگے بڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. اب سرکار دو عالم بیت المقدس میں پہنچے تو سرکار فرماتے ہیں باب الیمانی، ایک دروازے کا نام ہے باب الیمانی. اب وہ دروازے کے پاس ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دروازے کے پاس 2 جھاڑاں لگائے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام. کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام 2 جھاڑاں لگائے تھے وہاں. ایک جھاڑ سونا دیتا تھا، ایک جھاڑ چاندی دیتا تھا. ہمارے منہ میں سے پانی آ جا رہا ہے. وہ جھاڑ ذرا یاد رہے تو اچھا تھا کیا، تاکہ دورے سمجھیں گے. اور بعد میں ایک بادشاہ نکلا تھا، اس کا نام تھا بخت نصر. بخت نصر، تو بخت نصر ایک بادشاہ آیا بعد میں. انہیں کیا کرا، وہ جھاڑ توڑ دیا اور جتنا بھی سونا تھا پورا لے کے چلے گیا. یہ سب روایتوں میں، کتابوں میں جو ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں. پورے عربی کی تمام کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں باب الیمانی. اب سرکار دو عالم باب الیمانی سے اندر گئے. جانے کے بعد حضرت جبریل نے اترتے ہی ایک دیوار، وہ دیوار میں بیت المقدس کی دیوار میں اپنی انگلی سے سوراخ کر دیا. سوراخ کر کے وہ دیوار کو اور وہ جانور کو رسی سے باندھ دیا. باندھ دینے کے بعد اب سرکار دو عالم اور جبرائیل دونوں مسجد کے اندر آئے. مسجد کے اندر آنے کے بعد حضرت جبرائیل نے اذان دیا. یہ سب حدیثوں میں ہے. حضرت جبرائیل نے اذان دیا. اذان دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں پر بیٹھے تھے، دیکھا کہ پورے انبیاء، تمام پیغمبران 1,24,000 انبیاء پورے کے پورے مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پورے پیغمبران مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں. اب بعض لوگ بولتے نہیں، ان کی آتمائیں تھی، ان کی روحیں تھی، روح کو بلایا گیا. نہیں، روح کو اگر بلانا رہتا تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں. روح کہاں بلا تو وہاں آتی، مکے میں نہیں آتی. کیا بلائے تو کچھ دور جانا کیا روح کو بلانے کے لیے. تو اصل میں مسجد اقصی کے اطراف میں پیغمبروں کے مزارات ہیں، قبریں ہیں. تو وہاں پر ان کے جسموں کو دوبارہ اٹھایا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو دوبارہ اٹھایا، باقاعدہ جسم کے ساتھ، باڈی کے ساتھ ان کو مسجد میں جمع کیا گیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب نماز کا ٹائم آ گیا. اب یہ پتہ نہیں چلا آپ کو کہ نماز کون سی ہے. نماز تو بھی فرض ہی نہیں ہوئی نا جی. نماز کب فرض ہوئی؟ جا کے آنے کے بعد، ریٹرن میں نا، اللہ سے ملنے کے بعد نا نماز. اب تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی. وہ کون سی نماز پڑھے تھے، کون سی نماز پڑھا رہے تھے سرکار دو عالم؟ تو روایتوں میں آتا ہے وہ شکرانے کے طور پر نفل نماز ہے. کئی نماز شکرانے کے طور پر. جب کوئی بڑے بڑے لوگ، اللہ والے لوگ ملتے ہیں تو اللہ والے بڑے لوگ ملنے کے بعد شکران، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اچھے جگہ پر بٹھا کے سب کو جمع کیا، سب کو ایک دوسرے سے تعارف کرایا. اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. وہ عشاء کی نماز بھی نہیں ہے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے. سرکار تو نماز پڑھ کے سو رہے تھے یہاں پر. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم آیا تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے. سرکار دو عالم نماز پڑھائے، 2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز سرکار دو عالم نے پڑھایا. پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی اقتدا میں ہیں، تمام انبیاء بھی اقتدا میں ہیں. ابھی انہیں شعر پڑھے ہمارے غوث بھائی. مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. کیا اس سے پہلے کا کیا ہے؟ اس میں چھٹی میں آتے کیا؟ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں. کس کے پیچھے؟ سرکار کے پیچھے. مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہیں. وہ پیغمبر تو پہلے سے تھے نا، سرکار سے پہلے سے آئے تھے، وہ سب مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں. اور یہ امام الانبیاء سب سے آگے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھائے. اب نماز پڑھانے کے بعد ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے. اب سب لوگ خطبہ دیتے ہیں. خطبہ مانے سپیچ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر سپیچ دیتے ہیں. فرسٹ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خلیل اللہ بنایا، میرے لیے نمرود کی انگار کو ٹھنڈا کر دیا. اللہ نے میرا مرتبہ اتنا بلند کیا. اب میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، بہت لمبا خطبہ ہے، بہت شارٹ کر رہا ہوں.
تو حضرت خلیل اللہ نے اپنی فضیلت بیان کیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے کلیم اللہ بنایا, میں جب چاہے جب اللہ سے باتیں کر سکتا ہوں, اور اللہ نے مجھے کوہ طور پر بلایا بات کرنے کے لیے, اور میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دیا. یہ سب باتیں انہوں نے بیان کیا. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اب بہت لمبی گفتگو ہے, ابھی میں بہت چھوٹا رہا ہوں میں, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے آج. ویسے 3-4 گھنٹے لینا تھا آج آپ کو, سمجھ میں ہو گیا, ابھی 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے, بہت شارٹ کرتے رہو. تو حضرت کلیم اللہ نے خطبہ دیا, اپنی فضیلت بیان کی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ تھے, انہوں اپنی فضیلت بیان کرے کہ اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا, اور میں جب کسی پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اندھے کو آنکھیں آ جاتی ہیں, اور کوڑ کی بیماری والے کو اچھا ہو جاتا ہے. میں پرندے مٹی کے بناتا ہوں, پھونکتا ہوں تو جان آ جاتی ہے. اپنے اپنے تمام فضیلتیں بیان کریں. سرکار دو عالم لاسٹ میں اٹھے, اٹھ کے بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا, اور وہ کتاب انلیمیٹڈ یعنی قیامت تک رہنے والی ہے. تمہاری کتاب ہے ایک لمٹ پیریڈ کے لیے آئی ہے, اور میری کتاب انلیمیٹڈ ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے اس کا, ہمیشہ کے لیے. اور تم لوگ جو رسول بن کر آئے ہو, تمہاری رسالت ایک لمیٹڈ آورز کے لیے اور ایک لمیٹڈ جو ہے مقام کے لیے, مگر مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا, سارے عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے نماز اگر پڑھنا ہے تو تمہارے چرچوں میں جانا پڑتا ہے, تمہاری گرجا گاہوں میں جانا پڑتا ہے, لیکن اللہ نے میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دیا ہے. پھر سرکار نے جو عالم نے بیان فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو اولین اور آخرین بنایا, اور میری امت سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی, اور جب تک میری امت جنت میں رہ گئی تم سب لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ابھی بہت مقامات ہیں, میں ابھی بہت شارٹ کر دے رہا ہوں, چلیے کیونکہ زیادہ ٹائم لینا نہیں ہے آپ کا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خطبہ ہونے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اے نبی اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اسی وجہ سے آپ کو ہم سب پر بڑا مقام دیا ہے. تو سرکار کا مقام تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہے. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم کو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ حوروں سے ملاقات کریں, حوروں سے ملاقات کرنا چاہیں گے آپ؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں چلو بتاؤ کہاں ہے. تب یہ حضرت ایک کمرے میں لے کر گئے, وہیں پر بیت المقدس میں کمرے پر لے کر گئے. وہاں پر عورتیں بیٹھی تھی, اور اتنی خوبصورت کہ دنیا نے آج تک ان کو کبھی نہیں دیکھا. اتنی خوبصورت عورتیں وہاں پر ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے سلام کیا, وہ عورتوں نے سرکار کو سلام کیا, سرکار نے جواب دیا. اس کے بعد پوچھا من انتن, کون ہو تم لوگ, کون ہو تم لوگ؟ تو وہ عورتیں کیا بولتی ہیں, نحن ازواج الابرار, ہم نیک لوگوں کے بیویاں ہیں. ہم کون ہیں؟ نیک لوگوں کے بیویاں ہیں, متقیوں کے بیویاں ہیں, اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں کوئی گندگی ہمارے اندر نہیں رکھا, اتنے پاک ہم بیویاں ہیں. خیر الحسان, بہترین جو ہے ہم عورتیں ہیں. تو تعریف کرتے ہیں اپنی. یہ حور تھے, سرکار دو عالم کو دیدار حوروں کا کرایا گیا. پھر اس کے بعد سرکار نے پانی طلب کیا, تو سرکار کے سامنے 4 پیالے لائے گئے, ایک شراب کا, ایک دودھ کا, ایک پانی کا, ایک شہد کا. لانے کے بعد سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا, پانی نہیں لیا, شہد نہیں لیا, شراب نہیں لیا, دودھ لیا. اب آپ بولیں گے بھائی یہ 4 کے کیوں لائے, لانا تو 2 ہی لانا, ایک ہی لانا تھا نہ تو 2 لانا تھا, یہ حرام چیز کے کیوں لائے رسول اللہ کے سامنے؟ تو یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ اس وقت بھی شراب جائز تھی, مکے میں شراب جائز تھی. شراب جو منع ہوئی وہ مدینہ آنے کے بعد منع ہوئی, سمجھ میں آیا؟ مدینہ آنے کے بعد شراب کو منع کیا گیا, اس وقت تو شراب جائز تھی. اسی لیے 4 پیالے لائے گئے, سرکار نے دودھ لیا. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ بہت اچھا کیا آپ نے, ورنہ آپ کی امت اگر پانی لیتے, اللہ آپ کی امت کو پانی کے عذاب سے ڈوبا ڈوبا کے مار دیتا. اس واسطے سونامی ہمارے وجے میں کم آتا ہے, ہمارے انڈیا میں کم آتا ہے, امریکہ میں زیادہ آتا ہے, کہیں کو کرسچن میں زیادہ ہے. امت محمدیہ کو اللہ پانی میں ڈوبا ڈوبا کے نہیں مارنا چاہتا.
سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ ہے پانی کا عذاب ادھر آتا، ہم کو نہیں آتا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ پانی لیتے اللہ آپ کی امت کو پانی میں ڈبا دیتا، پانی کا عذاب لا کے مار دیتا. اگر آپ شراب لیتے آپ کی ساری امت شرابی بن جاتی، اور اگر آپ شہد لیتے آپ شہد جیسا میٹھا ہوتا ہے ویسا آپ کی امت دنیا کو میٹھا سمجھتی ہے اور دنیا حاصل کر لیتی. یہ بیت المقدس کا ذکر تھا. اب براق پہ جب جا رہے تھے تو اس میں 2-3 اور بہت ساری چیزیں میں چھوڑ دی، آپ کو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ذرا اشارہ کر کے چلے جاتا ہوں. جب جا رہے تھے براق پہ اس وقت کیا ہوا، عیسائیوں کا جو کیا بولتے ہیں داعی کے معنی بلانے والا، مطلب عیسائیت کی طرف بلانے والا داعی نصارہ بولتے، اور یہ داعی یہود وہ لوگ سلام کرے السلام علیکم. حضرت جبرائیل بولے یا رسول اللہ آپ ان کے سلام کا جواب مت دو. سرکار نے کہا کون ہے یہ لوگ؟ تو بولے یا رسول اللہ یہ یہودیوں کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کو سلام کا جواب دیتے تو آپ کی امت پوری یہودی بن جاتی، اور اگر آپ ان کا جواب دیتے تو آپ کی امت عیسائیوں کی طرح بن جاتی. اچھا ہوا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد دنیا آئی. دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ہم جسے دنیا 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 بولتے ہیں، وہ دنیا سامنے سے پورا میک اپ کر کے، یہ میں حدیث میں اس کا ذکر ہے، سامنے سے خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ ہر آدمی عاشق بن جاتا ہے. پیچھے سے پورے چمڑا نکلا ہوا بڈھی ہے، اتنی بڈھی ہے کہ پوچھو مت. اب کب گر کے مرے گی یہ پتہ نہیں چلتا. ایسا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل، اب اس نے بھی سلام کیا تو جبرائیل نے منع کیا کہ آپ اس کا جواب مت دیں. سرکار نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ دنیا ہے، سامنے سے اتنی حسین دکھتی ہے، پیچھے سے پوری بڈھی ہے، یہ کوئی کام کی نہیں ہے ہمارے. سمجھ میں اگر آپ اس کا سلام کا جواب دے دے تو آپ کی امت پوری دنیا دار بن جاتی. دیکھ رہے ہیں سرکار معراج میں جا رہے ہیں، فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں معراج میں سرکار جا رہے ہیں، فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ امت کا. سمجھے؟ بچا رہے کس کو؟ دنیا سے بچا رہے امت کو، شرابی بننے سے بچا رہے امت کو، یہودی بننے سے بچا رہے امت کو، عیسائی بننے سے بچا رہے امت کو. پھر راستے میں جاتے وقت شیطان آیا، اس کا نام عفریت تھا. عفریت اب آ کے سرکار کے براق کو ادھر ادھر ذرا پریشان کر کے سرکار کو اوپر سے گرانا چاہ رہا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ میں کچھ کلمات آپ کو سکھاتا ہوں، وہ کلمات آپ پڑھیے. تو حضرت نے کچھ کلمے پڑھا عربی میں، کیا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ وغیرہ کچھ الفاظ ہیں. وہ پڑھنے کے بعد اب وہ شیطان بھاگ گیا وہاں سے. پھر سرکار دو عالم اس کے بعد بیت المقدس پہنچے اور بیت المقدس خسار نے سن لیا. اب چلیے اس کے بعد براق کو وہیں پر بندھا ہوا ہے. پھر سرکار دو عالم کے لیے وہاں سے ایک نئی سواری آئی، اس سواری کا نام ہے معراج. آپ کیا سمجھتے ہیں معراج کا تو رات کا نام ہے، آج کی رات کا نام معراج ہے. رات کا نام معراج ہم لوگ رکھے سو ہے، اصل میں وہ سواری کا نام ہے معراج. معراج عربی میں معراج بولتے ہیں، سیڑھیاں سٹیئرز نہ تو لفٹ، اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ معراج یعنی اوپر چڑھنے کا کوئی آلہ، جو آلے کے ذریعے جو چیز کے ذریعے آپ اوپر جاتے ہیں اس آلے کو عربی میں کہتے ہیں معراج. اب توجہ کریں، مکے سے بیت المقدس کو زمین پر چلے، وہ زمین پر جو چلے عربی میں اس کو سیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیر. سرکار مکے سے بیت المقدس کو سیر کیے اور اب کیا کر رہے ہیں؟ عروج. اب کیا کر رہے ہیں؟ عروج یعنی اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف معراج میں بیٹھے. اب وہ معراج کیا ہے آپ کے ہمارے سمجھ میں تو آنے والی نہیں ہے، اتنا سمجھ جاؤ کہ وہ گویا وہ ایک لفٹ ہے. سرکار دو عالم نے بتایا ما رأیت احسن من المعراج، میں نے وہ معراج سے بڑھ کر کوئی خوبصورت مخلوق آج تک میں نے نہیں دیکھا. تو کتنی خوبصورت ہے وہ معراج نہیں معلوم. سرکار دو عالم کو اس پر بٹھایا گیا. اس کے بعد فرسٹ آسمان کی طرف گئے، پہلے آسمان کی طرف. دروازہ کھٹکھٹائے، کھٹکھٹانے کے بعد پوچھا من کون ہے؟ کون پوچھا؟ آسمان کا جو داروغہ فرشتہ ہے وہ پوچھتا کون ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. یہاں پر بھی سرکار ادب سکھاتے ہیں. سرکار ادب سکھا کے کہتے ہیں جبرائیل نے میں جبرائیل کے نام بتائے، میں نہیں بتایا. حالانکہ جبرائیل کی آواز کیا فرشتوں کو نہیں معلوم؟ تو میں بول سکتے نا. ہم لوگ آ جاتے گھروں کو کون ہے بول کے اندر سے ہماری میں کیا
اب انہیں پھر بولے کون ہے، 3 بار پوچھنا کہتے ہیں، تو شیطان آتا ہے رات میں، بھوت آتا ہے۔ اب اکثر عورتوں کے دماغ میں بھوسا بھر جا کے رہتا، 3 بار پوچھنا کہتے ہیں، نہیں 3 بار پوچھے تو 3 بار جواب دیے تو ہمارا مرد کہتے ہیں، نہیں تو جن آ جاتا کہتے ہیں۔ کیا اللہ کب سدھار کرے لوگوں کو نہیں معلوم، سمجھا؟ کب اچھا عقیدہ لے جانے معلوم، اللہ رحم کرے، دعا کرو آج کی رات۔ تو توجہ کرے آپ، تو وہاں پر جانے کے بعد بھی میں نہیں بولنا ہے، کیا بولنا ہے؟ آپ میں نہیں بولنا، نام بتاؤ میں فلاں، بولنے کے بعد بولنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی سرکار دو عالم کے گھر کو آئے، دستک دیا، سرکار نے پوچھا من کون ہے، تو انہوں بولے انا میں۔ سرکار غصہ آیا سرکار کو، حالانکہ سرکار کو غصہ نہیں آتا، سرکار غصے میں آ کے بولے من انا کون ہے، انا کیا ہے، نام بول نہیں سکتا کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا ہے کہ نام بولنا چاہیے، انا نہیں بولنا چاہیے، میں نہیں بولنا چاہیے۔ یہ میں پن نہ اللہ کو پسند ہے نہ نبی کو پسند ہے۔ اللہ ہمارا ویپن نکال دے ہمارے میں سے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، پہلے آسمان کی طرف پہنچے تو وہاں پر دستک دیا گیا، تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کون، تو جبرائیل کہتے ہیں انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ فرشتہ آپ کون، پھر کیا پوچھتا ہے، من معک، آپ کے ساتھ کون ہے پوچھتا ہے۔ ان کو کیسا معلوم ساتھ کون کی ہے، ان کو کیسا معلوم ساتھ کون کی ہے، کیسا معلوم؟ تو وجہ یہ ہے جبریل کو پہلے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں، وداؤٹ پرمیشن یہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، اور ان کے لیے آسمان کو دروازہ کھول کے وتھ پرمیشن اوپر جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے۔ اب فرسٹ ٹائم پرمیشن لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے ساتھ کوئی ہے پرمیشن والا، سمجھ میں؟ ان کے لیے پرمیشن لی جا رہی، اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے پرمیشن لی جا رہی۔ سمجھ گئے؟ وہ فرشتہ سمجھ گیا، سمجھ کے بولے من معاک، آپ کے ساتھ کون ہے، تو بولے میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر یہ نہیں پوچھا من محمد کو پوچھا کیا، اب پورے حدیث چھان مارو آپ، اس کا مطلب یہ ہے ارے محمد رسول اللہ کو کون نہیں جانتا، سارے آسمان والے نبی کو جانتے ہیں، سمجھ میں؟ من محمد نہیں پوچھا بلکہ محمد کو نہیں دیا گیا، مرحبا مرحبا ویلکم ویلکم کر کے ان کو بلایا گیا۔ اب اس کے بعد آسمان پہ ایک حضرت بیٹھے ہیں، دادا جان ہمارے، سمجھ میں؟ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، سرکار حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ان کو سلام کرو، یہ بڑے میاں کو سلام کرو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا ابن الصالح ویا نبی الصالح۔ جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں کون ہے یہ، تو بولے یہ آپ کے دادا جان ہیں، حضرت آدم ہیں، ان کے ادھر بازو لوگ ہیں، ادھر بازو لوگ ہیں، ادھر دیکھے تو ہنستے ہیں، ادھر دیکھے تو روتے ہیں۔ کہا ایسا کیوں، تو بولے ادھر نیک لوگ ہیں، ادھر برے لوگ ہیں۔ اب نیک لوگوں کو دیکھے تو مسکراتے، برے لوگوں کو دیکھے تو روتے ہیں کہ میری اولاد بہتے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، سمجھ میں؟ اللہ ہماری حفاظت کرے، اور دعا کرو کہ اللہ ہمارے اولاد کو بھی دوزخ سے بچائے، سمجھ میں؟ تو اب یہ دوزخ، اب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اب میں زیادہ تفصیلات نہیں دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف گئے، دوسرے آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرایا۔ چوتھے آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت موسیٰ سرکار سے مل کے رونے لگے، تو حضرت نے فرمایا رونے کی وجہ کیا ہے، سب لوگ تو ہنستے ہنستے ویلکم ویلکم کرے، آپ رو رہے کیوں؟ تو حضرت موسیٰ بولے مجھے پتا چلا، مجھے بتایا گیا ایک نوجوان میرے بعد پیغمبر آنے والا ہے، وہ پیغمبر کی امت میرے امت سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، اور وہ پیغمبر مجھ سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، اتنے فضیلتیں جو میری امت کو نہیں دی گئی وہ امت کو دی گئی ہے، اسی لیے رو رہا ہوں۔ تو سمجھ میں آیا، تو محبت میں رو رہے، آج ایسے پیغمبر سے ملاقات ہو رہی۔ پھر اس کے بعد مکالمہ ہوا، دونوں کی بات چیت ہوئی، اس کے بعد پھر آگے بڑھے، ساتویں آسمان کی طرف چلے تو ساتویں آسمان پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کس سے؟ تو آپ بیت المعمور، وہاں پر ایک کعبہ ہے، یہ کعبے کے سیدھا اوپر، یہ جو کعبہ ہے نا، یہ کعبے کے سیدھا اوپر کیا ہے، اور ایک کعبہ ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ کعبے کو انسان طواف کرتے ہیں، وہ کعبے کو فرشتے طواف کرتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے
روزانہ طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب آ جاتا ہے قیامت تک وہ فرشتہ نہیں آتا۔ 11 بج گئے، کیا بولے جی؟ اب اس کے بعد ذمہ داری آپ کی، سمجھے آپ کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے نہیں؟ معراج میں جا کے آئیں گے اوپر تک، باقیہ کمپلیٹ ہوتا نہیں زندگی میں۔ چلیے درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو کیا بتا رہا تھا میں آپ کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر گئے، وہاں بیت المعمور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیکا لگا کے بیٹھے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، اس کے بعد ان کے بازو آزو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ سرکار نے پوچھا یہ بچے کیا ہیں؟ تو بولے جو بچے کافروں کے بچے ہیں، اس کے کافروں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، اور چھوٹی عمر میں جو انتقال کر جاتے یہ سب چھوٹے چھوٹے بچے یہ ابراہیم علیہ السلام کے انڈر میں ہیں، ان کی کفالت میں۔ تب سارے بچے کہاں جاتے؟ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں رہتے ہیں، ان کے انڈر میں، ان کے جو ہے نا کیا بولتے ہیں ان کی گائیڈنس۔ اب حضرت جو ہے نا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم کیا کرے؟ وہ بیت المعمور میں گئے، وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا۔ کتنے نماز ہو گئے معلوم آپ کو؟ مدینے میں 2 رکعت ہو گئے، اور کوہ طور پہ شجر موسیٰ کے پاس 2 رکعت، بیت اللحم عیسیٰ کے پیدائش کی جگہ پر 2 رکعت، اور بیت المقدس میں 2 رکعت، اب یہ بیت المعمور میں 2 رکعت، کتنے ہو گئے پورے ٹوٹل؟ 10 ہو گئے۔ پھر سرکار دو عالم وہاں سے اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر گئے، جا کر دیکھا، جنت میں گئے، وہاں پر سرکار نے خود فرمایا میں نے جنتیوں کو دیکھا اور جنتیوں کے تمام حالات کا مشاہدہ کیا۔ بولنے کو ٹائم نہیں میرے پاس، صرف اتنا سمجھ جا کر سرکار نے جنت کو مشاہدہ کیا، جنت کو دیکھا، اور پورے حدیثوں میں پوری تفصیل بیان کیا جنت کی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فرماتے ہیں ایک جھاڑ آتا ہے، وہ جھاڑ کا نام ہے سدرہ۔ کیا نام ہے؟ سدرہ۔ وہ جھاڑ کے اندر جب گئے تو اس کے پتے ہاتھی کے کیا بولتے ہیں کانوں کے جیسے تھے، اور اس کے جو پھل ہیں وہ بڑے بڑے گھڑوں کے جیسے تھے۔ وہ بڑا خطرناک جھاڑ تھا۔ وہ جھاڑ کے جڑوں میں سے 4 ندیاں نکل رہی تھی، 2 ندیاں دنیا کی، 2 ندیاں آخرت کی۔ آخرت کی 2 ندیاں دریائے رحمت اور دریائے کوثر۔ رحمت اور کوثر یہ 2 ندیوں کے نام ہیں جو آخرت میں ہیں، اللہ کے پاس ہے، اور 2 ندیاں دنیا کی ہیں جو اس کے جڑوں میں سے نکل رہے ہیں۔ وہ 2 ندیاں، ایک ہے فرات، ایک ہے دجلہ۔ ایک ہے فرات، نیل اور فرات، نیل اور فرات۔ نیل مصر میں ہے، دریا نیل کا ہے مصر میں، اور فرات کا ہے عراق میں۔ یہ 2 جو ہے ندیاں وہاں سے نکل رہی، تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا پانی جو بھی پیے گا، نیل کا یا فرات کا پانی جو بھی پیے گا، گویا اس نے جنت کا پانی پیا، تو مبارک پانی ہے۔ اب پرانی ہسٹری کی کتاب پڑھا میں، پرانی انڈین ہسٹری میں پرانی کتابیں پڑھا، اس میں لکھا ہے اس کا ایک شاخ آ کے گنگا میں ملتا ہے۔ کس کا؟ وہ نیل کا یا فرات کا کوئی پھاٹا آ کے گنگا ندی میں ملتا ہے، اس لیے شاید اس زمانے میں اس کو پوتر سمجھتے تھے۔ اب نہیں، اب تو ان پوتر بن گیا ہے، پورے مردے ہیں وہاں، کہاں دیکھے تو مردے، ان کے سارا ان کے لاشا نکلتے رہتے ہیں، سمجھا؟ خیر صرف ایک بات آگے تو بتا دے رہا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو اللہ رسول جو بولے وہی ہے، سمجھا؟ دریا نیل اور فرات۔ پھر سرکار دو عالم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سرکار نے، پھر وہاں سے ایک سواری اور ایک آئی، اس کا نام ہے رفرف، اور ایک سواری، یہ معراج بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں 2 سواریاں ہو گئی، ایک تو براق اور دوسرا معراج۔ اب وہاں سے تیسری سواری کا نام ہے رفرف۔ حضرت جبرائیل رکے، کہا یا رسول اللہ آپ جائیے، میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل آ جاؤ تم بھی، تو کہا نہیں یا رسول اللہ میری حد یہاں تک ہے، میری حد یہاں تک ہے، میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم اس کے آگے گئے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے آگے کیا ہے؟ مختلف روایتیں، وہاں پر بھی مختلف روایتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا اوعال ثمانیہ، اس کے بعد 8 نور کے سمندر ہیں، 8 نور کے سمندر ہیں، ایک سمندر سے دوسرے
سمندر کے بیچ میں گیپ زمین آسمان کے برابر ہے، زمین آسمان کے برابر، ایسے 8 نور کے سمندر ہے، وہ سب پار کر کے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچے، اللہ کے قرب میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آواز آ رہی۔ اس سے پہلے سرکار دو عالم قلموں کی طرف سے گزرے، قلم جو لکھتے تھے اس کو بولتے عربی میں صریف الاقلام، صریف الاقلام، قلموں کے لکھنے کی آواز سن کر 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 جو آواز آتی ہے نا لکھنے کی، پہلے وہ لکڑی کے رہتے نا جی قلم پورے، آج کل کے نہیں بال پین، قلم قلم لکڑی ہو کے لکھتے اس میں آواز آتی تھی کر 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 اس طرح آواز۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں قلموں کی آواز سنا، پوچھا جبرائیل سے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ قلموں کی آواز ہے، قیامت تک جو مقدرات ہمارے ہیں وہ وہاں پر لکھے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آج کل پرنٹ ہو رہا تو آواز آتی ہے نا، اس میں وشیش پیسنجر کر ہوئی، ہم وہ لکھ رہے تو ویسی آواز آتی ہے۔ سرکار دو عالم نے قلموں کے بارے میں بیان کرا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مقام میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے سرکار سے کہا اے نبی ذرا رک جاؤ، ذرا رک جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ سمجھ میں عربی میں لفظ ہے ان اللہ یصلی، اللہ تعالیٰ یصلی کے معنی 2 معنی آتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا معنی آتا ہے درود پڑھ رہا ہے۔ اب اللہ تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ درود ہی پڑھتا ہے یا پھر تسبیح پڑھتا ہے، اللہ بھی تسبیح پڑھتا ہے۔ اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ بولتے ہیں نا، اللہ بھی اپنی تسبیح آپ پڑھ لیتا ہے، سبحانی میں پاک ہوں، انا الاحد الصمد میں پاک ہوں، میں اکیلا ہوں، اللہ بھی اپنے آپ کو بول لیتا ہے۔ سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ تسبیح پڑھ رہا ہے یا سرکار پہ درود پڑھ رہا ہے، تو وہ آواز جو آئی حضرت ابو بکر کے آواز کی طرح آواز آئی، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی آواز آتی ہے نا، اس آواز میں آواز آئی کہ رک جاؤ، یہاں اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے، صلی، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ درود پڑھ رہا ہے یا پھر تسبیح کر رہا ہے، رک جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد سرکار دو عالم تو پھر آواز آتی ہے ادنو منی، آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ سرکار دو عالم قریب جاتے جاتے، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے سرکار اپنے چپل نکالتے ہیں، نکالتے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے حبیب آپ کے لیے چپل اتارنے کی ضرورت نہیں، ویسے آ جائیے آپ۔ تو کہا یا رسول اے پروردگار، جب حضرت موسیٰ کو تم نے بلایا تھا تو ان کو تو حکم تھا فخلع نعلیک، تم اپنے چپل اتارو کیونکہ مبارک پہاڑ پہ ہو، تم چپل اتارو، تو آج مجھے چپل لے لے، چپل لے جانے کی وجہ سے، چپل لینے کے ساتھ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے وہ موسیٰ ہے، تم حبیب ہو ہمارے، سمجھ میں؟ وہ کلیم اللہ ہے، تم حبیب ہو ہمارے، دوست ہو، ان کا مقام الگ ہے، تمہارا مقام الگ ہے۔ ایک شاعر بڑے اچھے انداز میں بولتا ہے کیا، کلیم اللہ کون ہے؟ جن کے جو تورات لینے کے لیے پہاڑ پہ گئے، جو تورات لینے کے لیے پہاڑ پر گئے، اور یہ حبیب اللہ وہ ہے کہ اللہ کا کلام ان کے گھر میں اترتا ہے، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تینوں جہاں جاتے ہیں وہاں پر اللہ کا کلام آتا ہے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، ادب سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے حبیب کیا تحفہ لائے؟ کوئی آتا ہے تو تحفہ لاتا ہے نا، کیا لائے تحفہ؟ تو سرکار دو عالم جواب کیا دیتے ہیں؟ اب جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات، بولو سمجھ میں؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ التحیات ہمارے تحفے، تحفے، درود، پاکیاں سب تیرے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ درود بھی تیرے، تحفے بھی تیرے، پاکیاں بھی تیرے، ہمارا کیا ہے؟ سب تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو گیا جواب سے، خوش ہو کے اللہ سلام کرتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اللہ خود بولتا ہے اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو، اللہ خود بول رہا ہے۔ اب سرکار خوش ہو جانا نا، خوش ہو جانا، وعلیکم السلام میرے اللہ بولنا نا، وعلیکم السلام یا اللہ بول دینا۔ سرکار نہیں بولے اگر میں اکیلا اپنے سلامتی میرے اوپر لے لیا تو میری امت کیا ہو جانا؟ تو سرکار دو عالم نے امت کو یاد رکھا، کہا کہ نہیں ہے اللہ میرے اکیلے پہ نہیں سلامتی، السلام علینا، ہم سب پر تیری سلامتی ہو، ہم سب پر یعنی پوری امت پر سلامتی ہو، اور وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی تیری سلامتی ہو۔ اب نیک لوگ آ رہے تو کون؟ اللہ والے سے نا، اولیاء اللہ،
वालों को याद करे, औलिया अल्लाह को याद करे, अल्लाह के नेक बंदों को याद करे, वहां जाकर भी याद करे। हम लोग यहाँ बैठ को कोई अल्लाह वाले का नाम लिया तो गलत क्या है? रसूलुल्लाह का लिए अर्श पे नाम लेते हैं। उसके बाद अब दोनों के बीच में एक फासिला आता है। फासिला मतलब डिस्टेंस, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था? तो अल्लाह ताला कुरान में सूरह नजम में फरमाता है फकाना क़ाबा क़ौसैनी औ अदना। क़ाबा क़ौसैन के माने पहले जमाने में आपने देखा होगा तीर मारते ना, अरे वो यार धनुष बोलते ना, त्रिकोण ऐसा कमान रहता ना, ऐसा गोल कमान रहता और उसके बाद ऐसा रख के तीर मारते हैं, तो वो कमान जो है ऐसा रहता है। अब उन्हें सामने वाले को मारने के लिए कमान रखा तो ऐसा रखना पड़ता है, समझ में आया? और इधर वाला ऐसा, तो आप समझिए मेरी बात। सामने वाला अगर हमारे को मारना चाहा तो उन्हें कमान ऐसा रखना पड़ता ना, ऐसा, और हम उसको मारना है तो ऐसा रखना पड़ता, उल्टा होता ना, ऐसा नहीं। अरब के लोग क्या करते थे, दो बड़े बड़े बादशाह लोग, दो बड़े बड़े तवज्जो करें, ये अरब का दस्तूर है। दो बड़े बड़े बादशाह लोग अगर अपनी फौज के बारे में, तुम्हारी फौज के बारे में, अब इंडिया भी समझे, अब सऊदी वाले अगर बैठ के बात करना है, पाकिस्तान का तो अच्छा नहीं रहता ना इस वास्ते बोलो, तो समझ में आ, तो इंडिया और सऊदी वाले अगर मिलके बात कर रहे हैं समझो, तो उधर से दोनों बैठे, इधर से दोनों बैठे, दोनों बैठे। तो पुराना जमाना क्या था, कमान तो ऐसा रहता ना, तो इन्हें क्या करता, कमान को ऐसा पलटा लेता, अपनी तरफ पलटा लेता, कमान कैसा बन जाती ऐसा। उन्हें क्या करता, कमान को ऐसा पलटा लेता तो गोल क्या बन जाता, दायरा बन जाता। तो अरबी में उसको कहते हैं क़ाबा क़ौसैन, यानी दो कमानों का गोलाई, इधर इसका कमान और इसका कमान, दो कमानों की गोलाई, तो उसको कहते हैं अरबी में क़ाबा क़ौसैन। अल्लाह ताला कुरान में कहता है फकाना क़ाबा क़ौसैन औ अदना, वो दो कमानों के पास जितना डिस्टेंस है उससे भी ज्यादा करीब थे, औ अदना, उससे भी ज्यादा करीब थे। अब क्या बात कर रहे होंगे, अब ये मिसाल क्या है, बादशाहों की मिसाल है ना जी, ये बादशाह, इसकी हुकूमत, उसकी हुकूमत। अब या रसूलुल्लाह अगर बात करेंगे तो किसके फेवर में बात करेंगे, और अल्लाह बात करेगा तो किसके फेवर में बात करेगा, समझे? अब दोनों भी अगर बात करेंगे तो उम्मत, सरकार अपनी उम्मत की भलाई में बात करेंगे, अल्लाह अगर बात करा तो उम्मत के, अल्लाह के बंदों की भलाई में बात करेगा, दो तरफ से फायदा हमारा ही है ना, समझ गया? अब अल्लाह ताला सरकार से गुफ्तगू करता है, अल्लाह ताला शिकायत भी करता है, कंप्लेंट करता है। सुने कभी आप, ये क्या जी अल्लाह कंप्लेंट करना क्या अल्लाह को कंप्लेंट करने की जरूरत है क्या? अरे बोलो भाई, अल्लाह को कंप्लेंट करने की जरूरत है क्या? अल्लाह ताला को गुस्सा आ गया, थप्पड़ मारा तो कहीं के भी नहीं रहते, समझे? एक वायरस लाया तो डरे, अरे एक हवा ऐसा भिजा नहीं। अल्लाह ताला को डराना चाहे तो बहुत डराता अल्लाह ताला, इतना भी जरूरत नहीं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो अल्लाह ताला कंप्लेंट कर रहा है, शिकायत कर रहा है सरकार दो आलम से, कहता है ऐ अल्लाह, ऐ रसूल, आपकी उम्मत से मेरे को शिकायतें हैं। तो बोले या अल्लाह, मेरी उम्मत की शिकायत तू कर रहा है? तो बोले हाँ, आप जाके उम्मत को समझा दो। तो बोले क्या? ऐ अल्लाह क्या समझाऊं? तो बोले ऐ नबी, आप जाके बोलो उम्मत को कि ये लोगों को मैं कल की नमाज पूछता हूँ क्या? मैं कल आया तो नमाज पढ़ेंगे ना, मैं क्या पूछता हूँ? आज की नमाज पढ़ो बोलता हूँ, कल तुम्हारो कल वाली नमाज नको पढ़ोगे नहीं पूछ रहा हूँ, आज की नमाज पढ़ो पूछ रहा हूँ। ये लोग कल का खाना क्यों पूछते मेरे से? आज का खाना खा के खामोश क्यों नहीं बैठते? आज का रिस्क क्यों नहीं मांगते? कल का क्यों को मांगते हैं? हमारे घर में तो पूरा 30 डेज का रहता है, पूरा 30 दिन का नहीं। अल्लाह ताला को बैग में है सो 10 लाख 15 लाख बस हुए नहीं, अल्लाह या अल्लाह बहुत गरीब हुए नहीं, क्या गरीब है बेचारा, 10-15 लाख बैग में पड़े हुए फिर भी आके रो रहा है या अल्लाह बहुत गरीब हो या अल्लाह। अल्लाह ताला बोले अच्छा ऐसा क्या, अच्छी बात, तू गरीब है ना, मैं भी एक बीमारी देता हूँ तेरे जरा। अब एक बीमारी दिया, अब उसके बाद उसको बोले अब तू आ, वो बीमारी को निकालने के लिए बाईपास करा, बाईपास, अब सीधा रोड पे चलता उसे बाईपास कराना पड़ता। अब कर देंगे वो 15 के 15 पूरे खलास। अल्लाह ताला को निकाल लेना भी आता है, अल्लाह ताला को जैसा देता है वैसा निकाल लेना भी आता है। एक हजरत क्या कर रहे थे, हमारे सब के बड़े शाने थे, रास्ते से जाते जाते
ایک بول لیتے جا رہے تھے، بول لیتے جا رہے ہیں کیا بول کے، ارے میرے کو روپیہ ملا تو اس میں سے 4 آنے اللہ کے راہ میں دوں گا، میرے کو روپیہ مل گیا تو 4 آنے اللہ کے راہ میں دوں گا، بول لیتے یہ جا رہا ہے روپیہ ملا. اب روپیہ ملتا خوش ہو گیا، ارے میرے کو تو روپیہ مل گیا. اب روپیہ ہاتھ میں لیتے نیت بدل گئی، نیت بدل گئی. اس کے بعد بولا یہ 4 آنے میں اللہ کے راہ میں بچے کہتے ہیں 12 آنے چلا. تو میں کیا بولا، روپیہ دیے تو بولا تو 12 آتا میرے تو 12 آنے چھوڑے نا، روپیہ کا ہوا میرا. اب نیت بدل گئی، بدل گئی یا نہیں کیا کرا، نیت بدل گئی اللہ کے راہ میں دینا چھوڑ دیا. اب بازار میں جا کے وہ سکہ توڑانے کے لیے گیا تو انہیں بولا بابا یہ سکہ کھوٹا ہے چلتا نہیں، اس کے 12 آنے آتے. اس کے کتنے آتے، 12 آنے آتے. انہیں بولا اللہ میاں بڑے شانے پہلے دیے نہیں، اللہ میاں بڑے شانے پہلے دے دیے 4 آنے اپنے بولا جاتے. تو اللہ تعالیٰ کو لینا آتا ہے، جیسا دیتا ہے ویسا لینا بھی آتا ہے. اس لیے ذرا سدھر جاؤ. پیسے والے خاص کر کے جمع کے زکاتا نہیں دے کے رمضان آتا ہے تو ڈر مالتا ہے کہاں زکات دینا پڑتا ہے، کی بولتے نہیں دیں گے تو آپ کا مال برباد ہو جائے گا. یاد رکھے گا، میں بدعا نہیں کر رہا ہوں، مال کی بربادی اگر کرنا ہے تو زکات نہ کو دو. کوئی بیماری کے اگر آپ کو 10-15 لاکھ خرچہ کرانا ہے آپ زکات نہ کو دو. پھر کیسا جاتا ہے کہ دیکھ رہا ہوں پیسے پورے آئندہ سال تک وہ پیسے برابر ہو جاتے. دعا کرو اللہ سے، اگر پیسے کو بچانا چاہ رہے ہیں تو پہلے زکات نکالو. تو خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب امت کی شکایت بہت شکایتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو راسو کہ لوگ ٹائم نہیں، میرے پاس کتابیں ہیں، پوری کتابیں جو ہے نا بازو میرے جیب میں ہیں، پوری پڑھ کے سنا سکتا ہوں میں پورے اللہ تعالیٰ کیا کیا بولا، نبی کیا کیا بولے. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، آج حالات بھی اچھے نہیں ہیں، باہر کے بڑی مشکل سے جو ہے نا یہاں پر بیٹھے ہیں، حالانکہ پولیس کی پرمیشن نہیں ہے مسجدوں میں جمع ہونے کے لیے. تو بہرحال کیونکہ آج جاگنے کی رات ہے اس لیے جو ہے بڑی مشکل سے آپ بیٹھے ہیں یہاں پر. آج سرکار دو عالم، آخری بات بتاتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کچھ باتیں کی. اب اللہ نے 3 تحفے دیا. سرکار کو کتنے تحفے دیا؟ 3. سب سے پہلا 50 نمازیں. کتنے؟ دوسرا تحفہ ایک نیکی اگر کریں گے تو اس کا بدلہ 10 نیکیاں لکھیں گے. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تحفہ دیا، یہ سورہ بقرہ کے آخری کی دعا ہے. سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ اس کی آخری کی دعا ہے. سورہ ختم ہوتا جب اس کی آخری کی دعا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. پورا قرآن زمین پر آیا مگر یہ 2 آیتیں اللہ کے عرش کے پاس ہوتے، اللہ کے عرش کے پاس. تو بڑے معظم آیتیں ہیں، تو اکثر دعاؤں میں وہ آیتیں آپ کو پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے. خیر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے سیدھا، پھر 7واں آسمان، پھر وہی انداز. پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ پہلے ہی جو ہے نا ذرا آپ کی امت کو بہت دیے بول رہے تھے نا. اب جو ہے پھر سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ کیا دیا آپ کو؟ اب گئے تو اللہ کیا تو دیا ہوگا نا، کیا دیا؟ تو حضرت دوسرے جو تحفے دیا وہ نہیں بتائے. حضرت بولے 50 نمازیں دیا. اللہ کتنے نمازیں دیا؟ حضرت موسیٰ بولے نہیں تمہاری امت 50 نمازیں نہیں پڑھتی. کیوں؟ تمہاری امت پہلے سے کمزور، میری امت اب پہلوان خطرناک لوگ، وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، تمہاری امت کیسے پڑھتی؟ جاؤ اور ایک بار جاؤ کم کراؤ. سرکار گئے، جانے کے بعد اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کرا، بولے 45 پڑھو، 45 نمازیں. پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو انہوں بولے نہیں آپ کی امت وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جاؤ اور ایک بار جاؤ. پھر گئے اوپر، پھر 5 کم ہو گئے، پھر 40 ہو گئے، پھر گئے، پھر 35 ہو گئے، پھر گئے، پھر 30 ہو گئے، پھر گئے 25 ہو گئے، پھر گئے، ہوتے لاسٹ میں کتنے بج گئے؟ 5 بج گئے. سمجھ میں آئے؟ اب اندر سے سوچتے رہتے لوگ، اور ایک بار جاتے تو کیا گیا تھا اور ایک بار تو کیا گیا تھا. چلے کے بعد یہ مصیبت نہیں رہتی تھی مسجدوں میں بیٹھنا، جمع ہونا. کیا کوئی جو ہے نا یہ نہیں کچھ نہیں کہ آرام سے گھر میں بیٹھو، سو جاؤ، مزے کا ٹی وی ڈالو، ہضم سے سو جاؤ. سو پر اگر چلے گا تو پھر تحفہ کیا بچ گیا؟ پھر
سرکار دو عالم بولے نہیں مجھے شرم آتی ہے میں جاتا ہوں. سرکار دو عالم واپس آ رہے تھے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی میرا وعدہ سچا ہے جو 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. کتنے؟ 50 نمازوں کا ثواب. تو 5 نمازیں پڑھنے میں زیادہ مشکل ہے میرے بھائی, 5 نمازیں پڑھ لیا کرو. آپ لوگ یہ مت دیکھو کہ 5 نماز مسجد میں جا کے پڑھنا بول کے مت سمجھو, جا موقع ملا 5 نمازیں پڑھ لو. فجر کی نماز تو گھر میں رہتے نا, فجر کی نماز تو آرام سے پڑھ سکتے آپ, سمجھے. عشاء کی نماز تو کیسا بھی گھر میں رہتے, عشاء بھی پڑھ سکتے آپ. مغرب کی نماز ہے, اب ظہر کی نماز میں کیسا بھی ہوتا, فوڈ کا ٹائم رہتا نا, کھانے کا ٹائم, سمجھے. وہ سا کام والا بھی تمہارا کھانا رکھ کے ہوتا کیا بیچارہ, کھانا نہیں کیا بھی نہیں کام کرو بول کے ہوتا. ہر کوئی یہ بولتا آپ کو کھانے کا ٹائم دیتا, وہ کھانے کے ٹائم میں آپ ظہر 4 رکعت پڑھ سکتے آپ. کتنا؟ 4 رکعت. پوری نماز نہیں پڑھے 4 رکعت تو بھی کم سے کم فرض پڑھ لو. اور بیچ میں ذرا ٹی ٹائم کو بھی نکلو, ٹی ٹائم کو نکل کے 4 رکعت پڑھ لے کے آ جاؤ. ایسی مغرب میں بھی 3 رکعت پڑھ لو, کام ہو گیا ختم. تو اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے کو نماز رکھا ہے. خیر چلیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس بیت المقدس آئے. بیت المقدس آنے کا براق کو لیے پھر خانے کعبہ آ رہے تھے. تو راستے میں کافروں کا یہ قافلہ جا رہا تھا قریش والا کا. سرکار کو پیاس لگ رہی تھی وہاں پر بھی. سرکار کیا کرے, کیونکہ قریش والے آپس میں کیا بولتے چھوٹے چھوٹے باتوں پہ اتنا پکڑ نہیں کرتے تھے. وہ لوگ بھائی آپ کو پیاس لگی آپ کے گھڑے میں سے پانی لے کے انہوں پی لیتے, آپ ان کو پیاس لگی تو ان کے گھڑے میں سے پانی لے کے انہوں پی لیتے. کھانے اور پینے کے پاس ان کے پاس اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, وہ قافلے والوں کو بولے بھائی مجھے ذرا پانی چاہیے. وہ لوگ ادھر ادھر پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے محمد کی آواز آ رہی, مگر محمد یہاں کا, وہ تو مکے میں, یہاں کا ہے. ادھر ادھر پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کچھ. اب سرکار ٹھیک ہے تو ان کو پھر سرکار کیا کرے ان کے مشکیزے میں سے پانی لیے اور پانی پی لیے. اب یہاں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, سرکار بغیر اجازت پانی کیسا لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب میں یہ چیز جائز تھی. دوسری بات ہے سرکار کو معجزہ کرنا تھا, میراکل, یہ میراکل ہے نا, یہ میراکل بتانا تھا. اس لیے ان کی زبانوں سے یہ کیا بولتے ہیں بتانے کے لیے, ان کی زبانوں سے خود جو ہے نا اقرار کرانے کے لیے سرکار دو عالم پانی لیے. اور پانی پوچھے بھی وہاں پر پانی لیے. ان کے مشکیزے میں تھوڑا پانی کم بھی ہو گیا. اب وہ سرکار دو عالم رات آگے آنے کے بعد یہ واقعہ سب سے پہلے اپنی چچری بہن اور پھپھو جو ہے نا ہانی یا بولے ٹھیک ہے میرے سامنے باہر کسی کے سامنے بولو مت. سب لوگ پہلے چاپ کو پاگل جادوگر بولتے, اب تو پکا سند لگا دیتے مت بولو آپ. سرکار دو عالم چھوڑے نہیں. دوسرے دن مسجد میں گئے یعنی کعبے میں گئے. جانے کے بعد اعلان کر دیے, تمام کافروں کو بلا کے بولے دیکھو رات میں بیت المقدس گیا تھا. اب عرش کی بات ان کے سامنے نہیں کرے اور یہ آگے کی باتیں نہیں کرے. کہاں تک پتا نہیں, وہ تو کافروں کے عقیدے میں کہاں تک آتا. بیت المقدس آتا اس لیے وہاں تک کی بات بتا, آگے کی بات کافروں کو نہیں بتایا. وہ تو صحابہ کو بتا, سرکار دو عالم کافروں کو نہیں بتایا. اب وہ بیت المقدس گیا تھا رات میں واپس بھی آ گیا. تو کافر بولے یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے, یہ تو بہت تعجب والی بات ہے. بیت المقدس تو 40 دن کا راستہ ہے, رات گئے بھی اور آگے بھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور سارے عرب والوں کو معلوم تھا کہ حضور کبھی مکے سے باہر نہیں نکلے, کبھی بھی نہیں نکلا مکے سے باہر. تو جب اتنی بڑی دعویٰ کر رہے تو کیسے ہو سکتا ہے. تو سارے کافر کیا کرے سرکار دو عالم سے سوالات کرنے لگے. دیکھو وہ اس کے سیڑھیاں کہتے ہیں, بیت المقدس کے سیڑھیاں کہتے ہیں, اس کے دروازے کہتے ہیں, اس کی کھڑکیاں کہتے ہیں. اب تمہارے کو اگر گھر کو جا کے پوچھیں گے نا مارتے نگر مسجد کو گئے تھے تو بولے ہاں گئے تھے, کتنے پیارا ہے. اب تم پیارا گنے کیا پیارا گنے نہیں گنے تو جو ہے کم سے کم 3-4 وہ بھی نہیں گن سکے آپ. وہ تو پورا بیت المقدس اتنا بڑا ہے, سرکار کا گنیں گے, سرکار تو ادھر گننے کے لیے نہیں گئے تھے. اب سرکار دو عالم اللہ سے دعا کرے پروردگار یہ لوگ جو ہے نا میرے سے پوچھ رہے ہیں کیا کروں میں. تو اللہ تعالیٰ سرکار کی نظروں کو کھول دیا, پورا بیت المقدس سامنے نظر آ رہا ہے. اب یہاں پر بھی ایک بات آپ کو بتانا یہ ہے کہ سرکار دو عالم جب دنیا میں تھے ان کی نظر کو اللہ تعالیٰ اتنا کھول سکتا ہے, سمجھ میں جہاں چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بیت المقدس کو اللہ نے ان کی نظروں کے سامنے لا لیا, پورے پردے ہٹا دیا. اب یہ لوگ جو سوال کرتے سرکار ادھر دیکھ کے بتا دیتے. اب آخر میں وہ لوگ کیا بولے, جب کوئی مسئلہ نہیں رہا تو کیا بولے یہ جادو ہے بولے چلے گا. تو بہرحال دوستو واقعہ تو بہت لمبا ہے, نہ میں جنت میں گیا نہ دوزخ میں گیا. کیا
رستے میں پھر برزخ قبر کے عذابات بھی تھے رستے میں، وہ بتانا ضروری تھا آپ کو. خبر میں کیسے کیسے عذابات ہو رہے ہیں، جنت میں کیسے انعامات ہیں، دوزخ میں کیسے عذابات ہو رہے ہیں بتانا تھا. اصل میں ٹائم نہیں بتانے کے لیے. پھر وقت خالی قصہ سنا ہے. کیا سنا ہے؟ صرف قصہ سنا ہے. اب اس میں کئی سوالات ہیں، یہ سوالات کے جواب پر بھی آپ کو لے لیا. اب ایک کتاب جو ہے تیلگو میں بنا ہے، سمجھے، ذرا اس میں تھوڑا لکھنے میں یہاں ذرا رائٹنگ کے غلطیاں ہیں تو چھوڑا ذرا اسے دیکھو نا. وہ کتاب ایک چھوٹی بنا، لطیف کے پاس ہے شاید، وہ کتاب لے لو، ان کے پاس کتاب ہے، لے لو جاتے وقت. سمجھے نہیں، چھوٹی کتاب بنا ہے معراج کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ. اب میں جو بولا پورا واقعہ پورے دلائل کے ساتھ ایک چھوٹی کتاب میں لکھ دیا ہوں. تیلگو لفظہ ہے، اردو زبان ہے، لفظہ جو ہے تیلگو ہے. چھوٹے موٹے ذرا لکھ کر کے ہوتے ہیں ادھر ادھر رہتے ہو آپ، تو چونکہ اسپیڈ میں کرتے خود آتے ہیں تھوڑے دیر، اس کو بدلے کو آپ. اب انشاءاللہ آئندہ کتابیں جو ہے نا آئیں گے، معراج کا واقعہ پورا اس میں دیکھ لو آپ.